اربن ریسورس سینٹر کی طرف سے میں آپ تمام خواتین و حضرات کو جو آج کے بہت سخت گرم دن میں آپ لوگ تشریف لائے اور وقت پہ تشریف لائے، اور اپنے اسپیکر صاحبان کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ بھی آئے، وقت پہ آئے، اور اربن ریسورس سینٹر آج مردم شماری سینسس کے حوالے سے جو ہم نے آج گفتگو کا انتظام کیا ہے، یہ اسی فورم کا تسلسل ہے جب ہم مختلف اربن ایشوز پہ یو آر سی فورم منعقد کرتا ہے۔ 1992 سے یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے کہ شہر کے مسائل کو ڈاکومنٹ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ کمیونٹی کے ایشوز کو ہائی لائٹ کیا جائے، سامنے لایا جائے، اور کمیونٹی کو منظم آرگنائز کیا جائے تاکہ کمیونٹی کو ایک اسپیس مہیا ہو جہاں پہ وہ اپنے ایشوز کے اوپر بات کر سکے۔ سو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے بہت اہم ہے۔ یہ آن گوئنگ ایکٹیویٹی سینسس کی چل رہی تھی کل تک۔ ابھی تک کراچی شہر کی جو مردم شماری جو شروع ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ کوئی 1,90,00,000 کے قریب کراچی شہر کی آبادی ہے، کیونکہ کراچی شہر کے جو سماجی حلقے ہیں، سیاسی حلقے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ کراچی کی آبادی کوئی 25 ملین سے زیادہ ہے۔ حقائق کیا کہتے ہیں، کیا ڈیفرنس ہے، کیوں اتنا بڑا ڈیفرنس ہے، وجوہات کیا ہے، کن علاقوں میں ایکسس ہوئی، کن علاقوں میں ایکسس نہ ہو سکی، اس سارے ایشو پہ آج کے ہمارے جو محترم اسپیکر ہیں وہ گفتگو کریں گے۔ ایک پریزنٹیشن ہے سب سے پہلے، وہ پریزنٹیشن محترم جناب ڈاکٹر آصم بشیر صاحب جو کہ آئی بی اے سمیت مختلف ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں ٹیچ کرتے ہیں، ایز اے وزٹنگ فیکلٹی ممبر مختلف ایشوز پہ سول سوسائٹی کے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں، اور سینسس کے حوالے سے بھی ان کی خاص مہارت ہے، ان کی ایکسپرٹی ہے۔ سب سے پہلے ڈاکٹر آصم بشیر گفتگو کریں گے، اس کے بعد محترم جناب توحید صاحب بات کریں گے۔ توحید صاحب بھی بائی پروفیشن ٹیچر ہیں، اور یہ بھی مختلف جو یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ ٹیچنگ کرتے ہیں۔ ہمارے آخر میں محترم جناب عارف حسن صاحب ہیں، جن کے کام کو ہم سب جانتے ہیں، پاکستان جانتا ہے، دنیا جانتی ہے کہ عارف حسن صاحب نے ہمیشہ پرو کمیونٹی گفتگو کی۔ تو میں ڈاکٹر آصم بشیر صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ سینسس کے حوالے سے جو گفتگو ہے اس کا آغاز کریں، لیکن اس سے پہلے ہم سب آج 1 منٹ کے لیے اپنے اپنے عقیدے کے مطابق، اپنے اپنے مسلک کے مطابق دعا کریں گے، کیونکہ آج کے دن، آج ہی ہمارے بہت بڑے نامور مورل ہسٹورین پروفیسر گل حسن کلمتی صاحب کا انتقال ہوا ہے، اور سندھ کی تاریخ کو، کراچی کی تاریخ کو انہوں نے لکھا ہے، اور خاص کر سندھی لٹریچر کو انہوں نے انگلش میں ٹرانسفر کیا ہے۔ تو پروفیسر گل حسن کلمتی صاحب کے لیے جو انہوں نے ملیر میں بحریہ ٹاؤن کے ایشو پہ کم آمدنی والے لوگوں کی آواز کو ہمیشہ آگے بڑھایا، ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، تو ہم کھڑے ہو کے ان کو خراج تحسین پیش کریں گے۔ تشریف رکھیں جی۔
جناب محترم ڈاکٹر حسن بشیر صاحب، جناب عارف حسن صاحب، جناب زاہد فاروق صاحب، میڈم فیما لیاقت اور اربن ریسورس سینٹر کی انتظامیہ اور تمام شرکاء کا شکریہ، آپ اس پروگرام میں تشریف لائے۔ میرا جو موضوع ہے سینسس کے حوالے سے، جیسے کہ زاہد صاحب نے کہا، سینسس کے اندر جو انیملیز ہیں، تو اس سے پہلے کہ میں 2023 کے سینسس پر باضابطہ بات کروں، میں کچھ 2017 کے سینسس پر بات کرنا چاہوں گا اور 2017 کے سینسس کے بعد اس پر، اور اس سے قبل کے سینسس جو ہے یہ کن کن امور کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور آپ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں خاص طور پر صوبے، ان کو انسینٹو کیا ہے اپنی آبادی بڑھانے کا، ہر شخص کو یہ ضرورت کیوں پیش آتی ہے کہ یا ہر صوبہ جو ہے ہماری آبادی بڑھ جائے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ جب اگر انسینٹو اس نوعیت کا ہوگا کہ آبادی کے بڑھنے سے کوئی فائدہ ہے، تو آپ یقین کیجیے کہ سینسس کے آپریشنز میں ہمیشہ اس سے سیبوتاج بھی کیا جا سکتا ہے، ایکسپلائٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ میں یہ بھی بتاتا چلوں، میں سینسس کی جو کمیٹی ہے اس کا ممبر ہوں، تو میں ظاہر ہے کہ جو سینسس کا ڈیٹا ہے اس پر بات نہیں کروں گا، لیکن اناملیز جو ہیں ان کی نوعیت کیا ہے، نیچر کیا ہے، کس طرح سے، اور ڈیٹا رپورٹنگ کا فریم ورک کیا ہے، اس میں پرابلمز ہیں، اس پر بات کروں گا۔ تو آپ نے سنا ہوگا کہ ایک تو آپ سب سمجھ رہے ہیں یہ جو ریزلٹس ہیں بڑے ڈسپیوٹڈ ہیں، سب لوگ شور کر رہے ہیں اس پر۔ ایک سبجیکٹ ہے جسے پوسٹ کلونیلزم کہتے ہیں، ماں بعد نو آباد کیا۔ تو میرے لیے دلچسپی کا موضوع ہے کہ ماں بعد مردم شماریات کیا ہوگا۔ یہ میں نے پوائنٹ کی ہے کہ ظاہر کوئی بھی رزلٹ کو تسلیم نہیں کرے گا، سب کے اپنے ریزرویشنز ہیں۔ تو یہ موضوع ہے سوشل کانٹریکٹ کے ساتھ مردم شماری کا کیا تعلق ہے، اور پھر مردم شماری میں کیا ایشوز ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ یہ سمجھ لیجیے کہ یہ جو سینسس ہوا ہے یہ کافی مختلف ہے گزشتہ سینسس سے۔ پہلے جتنے بھی سینسس ہوئے ہیں 1951 سے اب تک، یہ سارے سینسس مینول ہوئے ہیں اور یہ سارے سینسس فیز وائز ہوئے ہیں۔ اور اس سینسس کا جو جس سے پہلے جب مردم شماری ہوتی تھی تو اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ جی ڈیٹا ہے مینولی وہ پروسیس ہوگا، پروسیس پھر انیمیشن ساری مینول ہونے کے بعد ڈیٹا کلین ہوتا ہے، اور اس کے بعد ڈیٹا کا پریلیمنری ڈسکلوجر ہوتا ہے۔ پریلیمنری ڈسکلوجر کے بعد ڈیٹا فائنل حتمی شکل میں اپروول کے لیے جاتا ہے یہاں پر۔ اور اس سارے پروسیس میں کم و بیش 3 سال 2.5 سال کا عرصہ لگتا ہے، یعنی 1981 کی مردم شماری کے حتمی رزلٹ 1984 تک پبلک ہوئے۔ اسی طرح ہر مردم شماری میں اتنا وقت لگتا ہے۔ 2017 کی جو مردم شماری ہے اس کے پریلیمنری ریزلٹس پبلک ہو گئے تھے فروری 2018 میں، لیکن اس کا حتمی جو اپروول ہے وہ 2021 میں ہوا۔ درمیان میں سپریم کورٹ کی وہ بھی تھی پٹیشن بھی، پھر سینٹ کی ایک کمیٹی تھی، اس نے 5% بلاکس کا ری اوپننگ کا اپروول دیا تھا، آڈٹ اینڈ ویریفیکیشن، تو اس میں بڑا وقت لگا۔ اور اس سارے تنازع کے نتیجے میں وہ جتنی ڈبیٹ تھی مردم شماری کے نتائج میں، اس کے نتیجے میں فیصلہ کیا گیا کہ ڈیجیٹل مردم شماری ہوگی آئندہ، نہ صرف یہ کہ ڈیجیٹل ہوگی اور فوری طور پر ہوگی اگلے 5 سالوں میں۔ تو یہ اس وجہ سے 2023 میں اس سارے ارجنسی کو اور اس نیچر آف کانفلکٹ کو سمجھتے ہوئے کسی نے رزلٹ تسلیم نہیں کیے، لیکن ایک رزلٹ کا اپروول دیا گیا الیکشنز کرانے کے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے تھرو۔ تو پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 51 جو ہے اس کا پرووائزو 5، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ سیٹس کی جو ڈسٹریبیوشن ہے، تقسیم ہے، سیٹس کی تقسیم کا تعلق آبادی سے۔ تو کم از کم 4 چیزیں ایسی ہیں جو پاپولیشن سینسس ہوگا براہ راست متاثر ہوگی، 4 چیزیں یا براہ راست ان پر امپیکٹ پڑے گا۔ ایک سیٹس کی ڈسٹریبیوشن پر، قومی ہو یا صوبائی ہو، دوسرا حلقہ بندی پر، ڈیلیمیٹیشن پر، تیسرا الیکشنز پر، الیکٹوریٹ پر، اور اس کی جو پولیٹیکل رسپیکٹو وہ ہے، اور چوتھا اور بڑا اہم وہ ریسورس ڈسٹریبیوشن، یعنی فائنینشیل ریسورس کا ڈسٹریبیوشن ہے۔ اس میں جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں، فیڈرل گورنمنٹ ایک میجر اسٹیک ہولڈر ہے۔ عام طور پر لوگوں کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہے، ایون پولیٹیکل پارٹیز کو۔ میں نے ایک پولیٹیکل پارٹی کے کرین سیمینار میں یہ بات کہی، زیادہ تر لوگ فیڈرل گورنمنٹ کو مدعون کر رہے ہیں خواہ۔ پاکستان کا جو آئین ہے اس میں 2 لسٹ ہیں، ایک فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ 1، ایک فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ 2۔ یہ فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ 2 کی شیڈیول 4 میں نئی انٹری ہے۔ جو بھی چیز فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ 2 میں آتی ہے
اس کا مطلب یہ کہ وفاق اور صوبے مل کر ایگزیکیوٹ کریں گے جو میکینزم. اب یہ جاننا ضروری ہے اس میں کتنا کام وفاق نے کیا اور کتنا کام صوبوں نے کیا، ان کے درمیان کام کی تقسیم کیسے ہوئی ہے. وفاق نے اس کے سارے جو اوور آل لسٹنگ فریم ورک ڈیزائن کیا ہے، کوئی بھی سینسس شروع ہونے سے پہلے اس کا لسٹنگ فریم بنتا ہے، یہ سارا وفاقی حکومت نے ادارہ شماریات نے کیا یہ سارا کام. اور اس مرتبہ یہ سارا کام جیو ریفرنس ہے، تو جو نقشے ہیں جو کہ سیٹلائٹ میپس ہیں، جی آئی ایس میپس، وہ سپارکو نے پروکیور کیے. اس میں نادرا اور یہ سارے اسٹیک ہولڈر انوالو ہیں، ان کی مدد سے، ان کی کنسلٹیشن سے یہ سب ڈیزائن ہوا ہے. پھر سینسس کوسچنیئر کو ایک کمیٹی نے ویٹ کیا ہے، سینسس کی ایڈوائزری ایک کاؤنسل تھی، وہاں سے یہ سب پروسیس ہونے کے بعد سینسس کے انیومریشن آپریشن جو ہیں یہ ایکسکلوسیولی ڈی سینٹرلائز ہیں. اس کا مطلب یہ کہ سینسس کا جتنا بھی انیومریشن ورک ہے یہ سارا کام صوبے کر رہے ہیں. تو انیومریٹر اگر کوئی غلطی، انیومریٹر کو صرف یہ ہے کہ جتنی بھی ٹیبلٹس کی پروکیورمنٹ ہے وہ وفاقی حکومت نے کی ہے، وہ واپس وہاں سبمٹ ہو جائیں گے سینسس آپریشن ختم ہونے کے بعد. اور اس پر جو ٹریننگ دی گئی ہے کوشچنائر کو کیسے بھرنا ہے، سبمٹ کیسے کرنا ہے، یہ ساری ڈیجیٹل انٹری کیسے کرنی ہے، یہ ساری چیزیں ادارہ شماریات نے اکراس پاکستان تمام انیومریٹرز کو فیز میں، مختلف فیزز میں یہ کمپلیٹ کیا پروگرام. اس کے بعد یہ جتنے بھی انیومریٹر ہیں یہ زیادہ تر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ صوبائی حکومتوں ان کے وہ ہیں ملازمین ہیں، ان کے آفیسر ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. اور اسسٹنٹ کمشنر اینڈ ڈپٹی کمشنر ان کی نگرانی میں ہو رہا ہے انومریشن. بلکہ انومریٹر کے اوپر ایک سپروائزر ہے، پھر یہ اسسٹنٹ کمشنر ہے. فائنلی جب کوئی بلاک یا فائنلی جب کوئی ایریا کمپلیٹ ہو جائے گا تو انومریٹر کی ایک کمپلیشن سرٹیفکیٹ جمع کراتا ہے کہ میں نے حتمی طور پر اس کو اسیس کر لیا کہ تمام بلاکس کمپلیٹ ہو چکا ہے، اس میں تمام گھرانے کام ہو چکے ہیں. اسی طرح اسسٹنٹ کمشنر اینڈ ڈپٹی کمشنر بھی جمع کرائیں گے کہ جی ان کا جو ضلع ہے اس میں کمپلیٹنس کو انہوں نے انشور کیا. دو چیزیں بتائیں گے، کمپلیٹنس کو انشور کیا اور ایکیوریسی کو، ریزلٹس کی انشور کیا. پولیٹیکل پارٹیز کا بڑا اہم کردار ہے. آپ دیکھیے اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ پرسیپشن اوور رول دی ریئلٹی. یہاں پر بھی ایسا ہوا ہے کہ پرسیپشن جو تھا، چونکہ پرسیپشن 2017 کے سینسس سے ایک نیگیٹو پرسیپشن آلریڈی بلڈ اپ ہوا تھا اور وہ ہیٹ آف دا مومنٹ تو اب بھی ہے. تو اب ریزلٹس کراچی کے خاص طور پر اتنے ڈسٹارٹیڈ اور جس نوعیت کے آئے ہیں تو وہ پرسیپشن موجود تھا. اس پرسیپشن کو پولیٹیکل پارٹیز نے بھی کافی ایکسپلوئٹ کیا ہے، جس سے یہ بھی ایک پرابلم ہوئی کہ جب بامبنگ آپریشن شروع ہوئے تو عوام کا اعتماد آلریڈی موجود تھا. یعنی وہ اپنا شناختی کارڈ دینے کے لیے یا پولیس والوں سے گھبراتے ہیں، یا انہیں یہ تعصب تھا کہ یہ فراڈ ہو رہا ہے، کیونکہ جگہ جگہ انہوں نے لگا رکھے ہیں، بینر لگائے ہیں، چاکنگ کی ہوئی ہے اور مردم شماری نامنظور. ابھی حتمی ریزلٹس آئے نہیں ہیں، اس سے پہلے انہوں نے اپنا ریزلٹ اناؤنس کر دیا پولیٹیکل پارٹیز. بلکہ ایک سیاسی جماعت نے شارع فیصل پر اور پورے کراچی میں بینر لگا رکھے ہیں کہ نیا جان پرانا شکاری. میں نے ان کی کانفرنس میں یہ کہا آپ شکار سے متعلق اردو شاعری، فارسی شاعری میں جتنے اشعار ہیں وہ سب ذکر لگا دیں اور عوام کا کانفیڈنس شیٹر ہو جائے. بڑے منفی الفاظ ہیں یہ، اور اتنے منفی الفاظوں سے اتنی بڑی قومی ایفرٹ ہو رہی ہے اس کو سیبوتاج، یہ چیز تمام سیبوتاجنگ دس ایفرٹ. لوگوں کا کانفیڈنس، لوگوں کو تو یہ میسج جا رہا ہے کہ یہ کوئی نیگیٹو چیز ہو رہی ہے، یہ کوئی فراڈ ہو رہا ہے. تو یہ پولیٹیکل پارٹیز بہرحال اہم اسٹیک ہولڈر ہیں، انہیں یہ کرنا نہیں چاہیے. یہ دیکھیے یہ سیٹس کا کوٹا ہے اور ڈسٹریبیوشن ہے. اب اس سیٹس کے کوٹا اور ڈسٹریبیوشن میں بلوچستان کی جو آبادی ہے تقریباً دگنی ہو گئی ہے، تو بلوچستان کا سیٹس کوٹا بھی تقریباً دگنا ہونے جا رہا ہے. بلوچستان کی قومی اسمبلی میں 16 سیٹیں ہیں نا، تو 16 سے 14 سیٹیں بلوچستان میں اگر ہم لاسٹ ریزلٹس مان لیتے ہیں جو اب تک کے کلوزنگ ریزلٹس ہیں غیر حتمی، اس میں 14 کا اضافہ ہوتا ہے، سندھ میں اضافہ ہوتا ہے اور غیر معمولی اضافہ ہے. اب یہ غیر معمولی اضافہ پروپورشنل ایڈجسٹمنٹ ہوگی کسی اور کے شیئر میں سے، پنجاب کے شیئر میں سے. پنجاب کا جو اضافہ ہے وہ بہت کم ہے، پنجاب کا گروتھ ریٹ اس وقت کی مردم شماری، اور یہ بہت غیر معمولی ریزلٹس ہیں. بعض جگہ سیکس ریشیو جو آ رہا ہے وہ بہت غیر معمولی نوعیت کا ہے، گروتھ ریٹ غیر معمولی ہے. بلوچستان کا گروتھ ریٹ 9% بہت غیر معمولی ہے، اتنا گروتھ ریٹ اتنا نہیں. یہ ہی صورت میں ہو سکتا ہے کہ یا تو پہلے بلوچستان اومیٹڈ ہو ایک بڑے پیمانے پر، اور اس میں پھر اب آپ نے ٹرو کاؤنٹ کیا. ایک صورت یہ ہے. دوسری صورت یہ ہے جسے ہم کہہ رہے ہیں انفلیٹڈ انومریشن.
یا اوور انیمیریشن. تو آپ کو بہت سے علاقوں میں ایسا ہوا کہ اوور انیمیریشن کے شکایات موصول ہوئی سپارکو کے ذریعے, ان کو دوبارہ ایگزامن کیا, اسٹرکچرز کو کم کیا تو معلوم یہ ہوا کہ وہ زیادہ اسٹرکچرز رپورٹ کر رہے ہیں انیمیریٹرز, اور علاقے میں ایکچولی اسٹرکچرز کم ہیں. اور پھر گراؤنڈ ٹروتھنگ کی, وہاں پر فیلڈ کو بھیجا صوبے کی فیلڈ کے ساتھ دیکھنے کے لیے, تو انہیں معلوم ہوا کہ جناب ایکچوئل میں اسٹرکچرز واقعی کم ہیں اور انیمیریٹرز نے بہت زیادہ انیمیریشن کی ہے. یہ سیٹس کا ٹوٹل بریک ڈاؤن ہے 272 کا ادر دین فورن اینڈ ریزرو سیٹس. یہ دیکھیے جو اس سے زیادہ اہم چیز ہے وہ یہ کہ ریسورس ڈسٹریبیوشن ہے. پاکستان میں جو نیشنل فائنانس کمیشن ہے, آرٹیکل 160 پاکستان کے آئین کا, تو پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے ہر 5 سال بعد نیشنل فائنانس کمیشن کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں, اور نیشنل فائنانس کمیشن کے اندر ریسورس ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے 2 اعتبار سے. پہلی ریسورس ڈسٹریبیوشن ہے ورٹیکل, جو وفاق اور صوبوں کا مجموعی شیئر اس کا تعین کرتی ہے. اس میں صوبوں کا مجموعی شیئر ہے 57.5% اور وفاق کا مجموعی شیئر ہے 42.5%, اور یہ کنسسٹنٹ 2010 سے فی الحال ایسے ہی چل رہا ہے. جو 57.5% صوبوں کا شیئر ہے, آپ کو صوبوں کے مابین اس کی جو تقسیم ہے وہ ایک فارمولا کے تحت ہوتی ہے. پہلے 2010 سے پہلے فارمولا نہیں ہوتا تھا, آبادی کے ریشو پر ہوتی تھی. تو 1974 سے 2010 کے NFC ایوارڈ سارے آبادی پر تقسیم ہے, اور ریزمن 1951 کے ایوارڈ سے لے کر 1970 کے ایوارڈ تک وہ بھی سب آبادی پر ہے, ایکسکلوسیو تقسیم. یہاں پر یہ فارمولا میں آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں میرا کرسر ہے, پاپولیشن 82%, یعنی 100% کے پول میں سے 82% جو ہے وہ آبادی کی بنیاد پر ملے گا. اب جس کی آبادی زیادہ ہوگی اس کا ریلیٹو شیئر, اس کا تناسب بڑھ جائے گا ریسورس ڈسٹریبیوشن میں. اگر 100 روپے تقسیم ہونے ہیں تو 100 میں سے 82 روپے آبادی کے ریشو پر تقسیم ہوں گے, اور 10 روپے 30 پیسے تقسیم ہوں گے غربت کی بنیاد پر, اور 5 روپے ریونیو کلیکشن اور جنریشن. یہ بھی میل الائن انسینٹیو ہے. آپ دیکھیے کہ قریب رہنے کا انسینٹیو زیادہ دگنا ہے اور کمانے کا انسینٹیو کم ہے 5 روپے. اس کے بعد ایریا یا انورس پاپولیشن ڈینسٹی پر 2.7% ہے تقریباً, تو یہ سم اپ کر کے 100% بنتا ہے. اب یہ ایک ایسا بہت بڑا انسینٹیو ہے آبادی کو بڑھانے کے لیے 82%. یہ آپ کو میں ابھی آگے ایک سلائیڈ میں بتاتا ہوں, پوری دنیا میں 82% کا ریشو کسی بھی ملک میں نہیں ہے. انڈیا کے اندر بھی اس طرح کا سملر پرابلم تھا, اور اس کو انڈیا میں کیسے ٹیکل کیا گیا وہ بھی اس پر بھی میں بھی آتا ہوں. یہ دیکھیے اس کے نتیجے میں جب یہ مردم شمار یہ فارمولا بنا تو پنجاب کا جو شیئر تھا اس میں تقریباً -5.62%, 5 روپے 62 پیسے ہر 100 روپے میں سے پنجاب کے شیئر میں سے ڈڈکٹ ہوئے, اور یہ تقسیم ری ڈسٹریبیوٹ ہوئی 84 پیسے سندھ کو گئے, اور 80 پیسے کے پی کو, 3 روپے 98 پیسے گئے بلوچستان کو. ٹھیک ہے, یہ جو ڈسٹریبیوشن ہے آپ دیکھیے اس کا حاصل جمع 0 ہے. کسی ڈسٹریبیوشن کا حاصل جمع اگر 0 ہو اسے ہم کہتے ہیں زیرو سم ڈسٹریبیوشن. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک کا فائدہ دوسرے کا نقصان ہوگا. تو یہ ایک بہت بڑا انسینٹیو ہے صوبوں کے لیے یا ان اسٹیک ہولڈر کے لیے کہ وہ اپنی آبادی بڑھائیں. جس کی آبادی بڑھے گی, اگر بلوچستان کی آبادی دگنا ہو گئی ہے اور یہ فائنل ہوتا ہے یہ رزلٹ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بلوچستان کا آبادی کی بنیاد پر جتنا شیئر تھا وہ دگنا ہو جائے گا خود بخود, اور یہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ریونیو جنریشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, انڈیا میں اس سے ملتا جلتا پرابلم ایگزسٹ کرتا ہے. انڈیا میں انہوں نے صوبے بنائے, ہر صوبہ جو اپنے پیرنٹ ڈومین یا پیرنٹ ٹیریٹری سے الگ ہو رہا ہے, اور اگلی مردم شماری میں ان کے بہت ہی ابنارملی ہائی گروتھ ریٹس رپورٹ ہو رہے تھے انڈیا میں. وہی کیونکہ ریسورس ڈسٹریبیوشن پر انڈیا نے یہ کیا کہ اگر فرض کی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آبادی جو ہے وہ غلط کاؤنٹ ہوئی ہے, اس میں مارجن آف ایرر بہت ہائی ہے, تو اس کو ڈسکریج کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ اپنی ڈسٹریبیوشن کے اندر جو ہے اسے آبادی کے شیئر کو کم کر دیں, 30% پر لے آئیں, 30 پر لے آئیں, 10 پر لے آئیں, تو آپ کا ایرر جو ہے غلطی کا امکان ڈسٹریبیوشن ہے وہ بھی اسی پرسنٹیج پر ریسٹرکٹ ہو جائے گا, کم ہو جائے گا. ہم نے غلطی کا امکان ڈسٹریبیوشن میں یہ میل الائن انسینٹیو بہت ہائی کیا. اتنے ہائی انسینٹیو پر جو ہم نے کر رکھا ہے, ایوریبڈی وانٹس ا ہائر شیئر ان پاپولیشن, اور بلکہ تو کی بات یہ ہے کہ نمبر سپورٹ کر رہے ہیں لوگ. ایک سینیٹر صاحب انہوں نے کہا کہ سندھ جو ہے وہ 8.5 کروڑ سے 9 کروڑ کے درمیان. نمبر آپ نے کیسے کمپیوٹ کیا, پہلا سوال. انہوں نے کہا کہ ملٹیپل انڈیکیٹر کلسٹر سروے کے ذریعے
اب ملٹیپل انڈیکیٹر کلسٹر سروے جو ہے 2018-19 میں جو ہوا، اس کلسٹر سروے کے اندر بنیادی طور پر جو ہاؤس ہولڈ سائز رپورٹ ہو رہا ہے انہوں نے جتنے ہاؤس ہولڈ کاؤنٹ کیے ہیں اس سے ملٹیپلائی کر دیا. یہ پہلی چیز یہ اتنا آسان نہیں ہے، نہ ہی اتنا اسٹریٹ فارورڈ ہے. ہر جگہ کی جغرافی ڈیموگرافی مختلف ہوتی ہے، اس بات کا آپ. دوسری بات یہ کہ نہ صرف ڈیموگرافی یا جغرافی مختلف ہوتی ہے، ہر جگہ کے فرٹیلٹی پیٹرنز مختلف ہوتے ہیں. پھر سوشیو کلچرل پیٹرن جو ہیں وہ آبادی کی بڑھوتری پر اثر انداز ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ایک بریکٹ ہے جسے ہم فرٹیلٹی بریکٹ کہتے ہیں، وومن آف ریپروڈکٹیو ایج وچ از 15 to 49 ایئر، 15 سے 49 سال کی عمر WHO کا اسٹینڈرڈ ہے. اب اس بریکٹ کو جو جتنا جلدی اویل کرے گا ان کی ملٹیپلیکیشن اتنی فاسٹ ہوگی. تو کچھ کمیونٹیز کچھ قومیں ایسی ہیں جو وومن یہ جو بریکٹ آف فرٹیلٹی ہے اس کو جلدی اویل کرتے ہیں، 15 سال 14 سال 13 سال پہلے اس کی انیشیل فیز میں. تو ملٹیپلیکیشن فاسٹ ہوتی رہتی اور انتہائی فاسٹ ہوتی ہے ملٹیپلیکیشن. ایک چیز اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے، اور ملٹیپلیکیشن ان ایبسولوٹ ٹرمز ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کے پاپولیشن پیرامڈ کا بیس کتنا بڑا ہے، اس اعتبار سے آپ کی گروتھ کیسے ہو رہی ہے. تو ہمارے جو پاکستان کا صوبوں کا پاپولیشن پیرامڈ ہے اس کا بیس غیر معمولی حد تک بڑا ہے. نہ صرف بیس بڑا ہے، ایک چیز اور ہماری جو میڈین ایج ہے وہ بھی آبادی کی بڑھوتری میں سگنیفیکنٹ کنٹریبیوشن کرتی ہے. وہ ہر صوبے کی الگ الگ ہے لیکن جو قومی ایوریج ہے وہ 20 سال کے قریب ہے. اس کا مطلب یہ ہے میڈین ایک ایسے مقام کو کہتے ہیں جہاں پر ڈیٹا جو ہے دو برابر حصوں میں منقسم ہو جائے. اس کا مطلب اگر آپ کی آبادی 21 کروڑ ہے، 10.5 کروڑ 20 سال سے کم عمر اور 10.5 کروڑ لوگ 20 سال سے زیادہ عمر کے ہیں. اس کا یہ مطلب ہے سیدھا سیدھا. تو ویری ینگ کنٹری. اب اس میں 60s سے ایک تھیوری چل رہی ہے کہ آپ کا اگر جتنا زیادہ ینگ ہوگا آپ کو ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ ملے گا. اور اس تھیوری کو کافی یہ پلاننگ کمیشن اور مختلف ایڈوکیسی ہوتی رہتی ہے کہ ینگ کنٹری آپ کو. انڈیا میں ایک اسٹڈی ہوئی ہے رام گوپال اگروال نے کہ انڈیا 2050 میں کیسا ہوگا given certain assumptions. تو اس نے یہ بات بہت ہی کلیئرلی لکھی ہے اور بلنٹلی کوٹ کی ہے کہ آپ کا بہت ینگ ہونا ایک ایڈوانٹیج ضرور ہے لیکن بنا سوشل سیکٹر انویسٹمنٹ کے، بنا تعلیم کے، بنا صحت کے یہ ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ نہیں بلکہ ڈیموگرافک ڈیزاسٹر ہے. ہمارے کیس میں بھی ایسا ہے، یہ ڈیموگرافک ڈیزاسٹر ہے. ہونا یہ چاہیے کہ آبادی کو کم کرنے پر انسینٹیوائز کیا جائے. الٹا ہو رہا ہے، آبادی بڑھنے پر ہے انسینٹیو. انڈیا کے اندر دیکھیے یہی پرابلم تھا. تو انڈیا نے کیا کیا کہ ریسٹرکٹ کر دیا ریسورس ڈسٹریبیوشن بیسڈ آن پاپولیشن. اب 10% پر ہے، 15%، 25%. ہر اوارڈ میں جہاں پر اناملی آ سکتی ہے ریسورس ڈسٹریبیوشن میں. باقی دیکھیے ٹیکس ایفرٹ کہ کسی اسٹیٹ نے انڈیا میں کتنا ٹیکس اکٹھا کیا، انفراسٹرکچر میں کسی اسٹیٹ نے کتنا خرچ کیا، اس کی بنیاد پر کسی اسٹیٹ کا ایریا کتنا ہے. انکم ڈسٹینس یعنی انہوں نے کیلکولیٹ کیا ان انیکوالٹی کو ایڈریس کرنے کے لیے. انڈیا میں سب سے زیادہ پر کیپٹا آمدن ہریانہ اسٹیٹ کی. تو ہریانہ سے دیگر اسٹیٹس کا ڈسٹینس کتنا ہے ان ٹرمز آف انکم. ہریانہ کی انکم $2,000 ہے پر کیپٹا پر اینم. تو باقی اسٹیٹس کی انیکوالٹی کو کم کرنے کے لیے جن کی انکم جتنا یہ ڈسٹینس زیادہ ہوگا اتنا زیادہ پیسہ. آپ دیکھیں انتہائی سائنٹیفک ورکنگ ہے یہ. انڈیا کے 100 سالوں کا ایک ڈسٹریبیوشن جو ہے ایک سلائیڈ میں میں نے اس کی پوری کی ہوئی ہے. تو اور انہوں نے پاپولیشن کو ریسٹرکٹ کر دیا ہے کیونکہ انڈیا کے اندر بھی یہی پرابلم ہو رہا ہے. سینسس جب بھی ہوتا ہے اس کے بعد یہ ڈسپیوٹ شروع ہو جاتے ہیں اور انڈیا کے اندر اسٹیٹس بن رہی ہیں. اب جو چھوٹی اسٹیٹ بن رہی ہے، بڑے صوبے سے ایک چھوٹی اسٹیٹ بنی ہے، ان کے لیے یہ انسینٹیو ہے کہ وہ اپنا گروتھ ریٹ یا پاپولیشن ہائی شو کریں. تلنگانہ کے کیس میں ایسا ہی ہوا حیدرآباد سے الگ ہونے کے بعد. یہ دیکھیے یہ پوری دنیا کے مختلف ممالک جو ہیں یہ ان کی ڈسٹریبیوشن ہے اور اس میں کوئی ملک ایسا نہیں جس کی آبادی کی بنیاد پر 82% یا اس سے زائد یا 82 کے قریب بھی ہو. صرف ایک ملک ہے ارجنٹینا جس میں پاپولیشن شیئر 65% ہے. باقی سب کہیں 42 ہے، کہیں 10 ہے، کہیں 15 ہے، کہیں 20 ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ اگر ہم یہ انسینٹیو اپنے آئین میں ٹھیک کر لیتے ہیں تو آٹومیٹکلی صوبے جو ہے ڈسکریج ہو جائیں گے. اسی طرح سیٹس کی پروپورشنل سیٹس اینڈ ووٹر ریشو کی پروپورشنل ایڈجسٹمنٹ کر دیتے ہیں تو صوبے آٹومیٹکلی ڈسکریج ہو جائیں گے پاپولیشن بڑھانے میں. پیسے تو نہیں ملیں گے پاپولیشن بڑھنے پر.
دیکھیے اب ریسنٹ ایک لوکل گورنمنٹ کی کیس اسٹڈی میں آپ کے سامنے شو کرتا ہوں کہ ایک انسینٹیو یا ڈس انسینٹیو اور کیا ہے صوبوں کے لیے. جو آبادی کی بڑھوتری آپ کو ہر جگہ نظر آ رہی ہے اوور انویشن، یہ ٹریجری بینچز کی کانسٹیچوئنسی میں نظر آ رہی ہے، اور آبادی جہاں بھی انڈر کاؤنٹ نظر آ رہی ہے آپ کو یہ اپوزیشن بینچز کی جو کانسٹیچوئنسیز ہیں ان میں نظر آ رہی ہے. ظاہر ہے کہ اپوزیشن بینچز کی اگر پاپولیشن کاؤنٹ ہوتی ہے اور ہم یہ فرض کرتے ہیں مفروضہ ہے کہ وہاں پہلے انڈر کاؤنٹنگ ہوئی ہوگی، اب اگر پراپر کاؤنٹنگ ہو جاتی ہے تو اس پراپر کاؤنٹنگ کے نتیجے میں وہاں پر اس پرٹیکولر جگہ سیٹ بڑھ جائے گی، اور سیٹ بڑھنے کے نتیجے میں اب یہ میں آپ کو ذاتی اپنے جس جگہ میں رہتا ہوں اس کا بتا سکتا ہوں ایز اے کیس اسٹڈی. جہاں میں رہتا ہوں 100 فلیٹس ہیں، تو ایک جو بلاک ہے اس میں 20 فلیٹس 20 فلیٹ کی میرے پاس تصاویر بھی ہیں، میں دکھا سکتا ہوں آپ کو. 20 فلیٹ کا کاؤنٹ شروع ہو رہا ہے نیچے سے، تو وہ فرسٹ فلور پر جب پہنچتا ہے 2 فلیٹس کو اسکپ کیا ہے نمبریٹر نے مین نمبر ڈالنے سے، اسکپ کر کے آگے بڑھ گیا. 6 اور 7واں نمبر اسکپ کیا اس نے. ان پر اصول کے اعتبار سے 6 اور 7 لگنا چاہیے جس آرڈر میں چل رہا تھا. اوپر آئے تو اب میرے گھر پر 6 اور 7 لگنا چاہیے تھا، میرے گھر پر لگا ہوا ہے 8 اور 9. میرے گھر پر 8 ہے، برابر والے گھر پر 9 یا میرے پر 9 ہے شاید. اور یعنی گراس ٹوٹل برابر کر دیا. بڑی باریکی سے کام کیا ہے کہ گراس ٹوٹل آف ہاؤس ہولڈ جب آپ کو آخری نمبر دیکھیں گے تو برابر آئے گا، لیکن درمیان سے یہ جو نمبر ہے یہ کس نے انیومریٹر کو یہ بات پڑھائی کہ آپ یہ کام کریں. اب میں ایک بات آپ کو اور بتا دیتا ہوں جو سن کر آپ کے لیے حیرانی ہوگی کہ وہ گھر کن کے ہیں جن کو اسکپ کیا گیا 2 گھروں میں. آپ کے خیال میں کیا ہو سکتا ہے ان گھروں میں انہوں نے کیوں اسکپ کیا؟ بند ہوں گے، ویئر ہاؤس ہو سکتا ہے، انویسٹمنٹ پراپرٹی ہو سکتی ہے، ڈیلر کے پاس ہو، نہ ہو، بند ہو عرصہ دراز سے، وہ آباد پراپرٹی. اس میں ایک خاص اتنے گروپ جن کا تعلق کسی صوبے سے باہر سے وہاں کے لوگ رہتے ہیں، وہ اس کے یہ کس نے پڑھایا تھا اس کو انیمیٹر کو یہ بات کہ آپ یہ کرتے ہیں. اچھا یہ اناملی آپ کو بہت جگہ ملے گی پورے شہر میں. یہ اچھا یہ پک اینڈ چوز کرنے والی اناملی بھی ملے گی آپ کو اور اومیشن بھی ملے گا. اچھا اومیشن نہ یہ صرف کراچی میں اومیشن نہیں، کئی جگہ اور بھی سے امکانات ہیں. اومیشن حیدرآباد میں بھی گراسری اومیشن ہے. اس کا موٹا سا اصول وہی ہے ٹریجری ورسز نان ٹریجری ایریاز کو مارک کر لیں. یہ آپ کو نظر آئے گا ٹرینڈ. میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں، میں آپ کو بات کر رہا ہوں پولیٹیکل ایریا کی بات کر رہا ہوں کہ یہ ایک ایریا ہے اس میں یہ ہے اور یہ ایک دوسرا ایریا ہے اس میں یہ ریپرزنٹیشن. دونوں ایریاز میں ایک خاص طرح کا ٹرینڈ آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ ٹرینڈ جو ہے آپ اتفاقی تو نہیں ہو سکتا، اتفاقی حادثاتی تو نہیں ہو سکتا. یہ ٹرینڈ ایسے ہی ہو گیا. یہ ٹرینڈ پلان ہو سکتا ہے، اس کا امکان ہے کہ یہ ٹرینڈ جو ہے سیبوتاژ کرنے کے لیے ہو، اس کا امکان بھی ہے. یہ غفلت بھی ہو سکتی ہے، بہت ساری اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. یا آپ انیمیٹر سے پوچھیں گے تو وہ کہتے ہیں رمضان کے مبارک مہینے میں ہو رہی تھی انیمیشن. میرے گھر پر انیمیٹر جو ہیں حیدرآباد میں رات کو آئے سری سے کچھ پہلے، اچھا پورے محلے میں، اور وہ حیدرآباد میں ہمارا گھر بلاک کا آخری گھر ہے، گلی وہاں ختم ہو جاتی ہے، تو انہوں نے سب سے آخر میں ہمارا گھر کیا. وہاں پر میرے والد نے کمرے میں میرے وہ اسسٹنٹ کمشنر بھی آپریشنز کو مانیٹر کر رہے تھے کہ دن میں گرمی بہت ہے تو وہ رات میں آپ یہ کام کریں. تو وہ اسسٹنٹ کمشنر بھی خود آئے تھے اور سینسس آپریشنز کے جو سپروائزر ہیں. میرے والد نے وہاں میرے کانوکیشن کی تصویر لگا رکھی کمرے میں. وہ انہوں نے دیکھا یہ ڈاکٹر عاصم کا گھر ہے تو وہاں انہیں بٹھایا کافی دیر. وہ کاؤنٹنگ وغیرہ انہوں نے یہ بات بتائی کہ دن میں یہ پرابلم آ کراچی اور حیدرآباد میں ایک پرابلم اور ہوا کہ یہاں پر بلدیات کے الیکشن ہو رہے تھے تو تاخیر سے شروع ہوئی مردم شماری. یہ جو عملہ تھا یہ انگیج تھا دوسرے اپنے امور میں، بلدیاتی امور میں. یہ ایک کیس اسٹڈی ہے حالیہ الیکشنز کی. اس میں کانسٹیچوئنسیز 25 کانسٹیچوئنسیز ٹیبولیٹ ہوئی ہیں اوپر. دیکھیے جو میں نے شروع میں بات کی میڈین ووٹر کی، اگر میڈین آپ کی ایج 18 سال یا 20 ہے تو آپ کا 50% آبادی کا پول ووٹر ہونا چاہیے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. حقیقت میں کچھ لوگوں کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے، کچھ لوگ 18 سال کے ہوئے الیکشن کے وقت تک ان کا ووٹ رجسٹر نہیں ہوتا. اسے آپ ریشنلائز کر لیں، ریشنلائز نارمل وہ 40% ہے یا 35% ہے. لیکن یہ کانسٹیچوئنسیز ود دی لو ریشو آف ووٹر، جہاں ٹریجری بینچز جیتی ہیں جہاں پر ووٹر 3% ہے، 2% ہے، ایک کانسٹیچوئنسی میں 1000 2000 ووٹر ہیں. آبادی بھی جو ہے ان کانسٹیچوئنسیز کی انتہائی کم ہے، غیر معمولی حد تک کم ہے.
اچھا یہ دیکھیے کانسٹیٹوئنسیز پہ یہاں پر دیکھیے 5% ووٹر ہو نہیں سکتا. اس کا مطلب یہ کہ 95% افراد ادر دین ووٹر 18 سال سے کم عمر ہے. 6% بھی نہیں ہو سکتا ووٹر. 94% لوگ 18 سال سے کم عمر ہے. یہاں پر دیکھیے 105%، یہ اپوزیشن جہاں پر ہے یہ 105% ہے ووٹر، یہ بھی نہیں ہو سکتا. یہ ساری انیملی جو ہے، اس انیملی سے کچھ گینز اور حاصل کیے جاتے ہیں. یہ چیزیں اس طرح سے پلان کر کے، تو اگر ٹرو کاؤنٹ ہو جائے گا تو یہ اس طرح کا معاملہ کرنا بہت مشکل ہے. پاکستان کا جو آئین ہے، سوشل کانٹریکٹ جو ہے، وہ ان تمام چیزوں کا مداوا نہیں کرتا. جب دنیا میں سلیوری ختم ہو رہی تھی اور سلیوز کو رائٹس دیے جا رہے تھے، تو سلیوز کے لیے رائٹ کا سسٹم یہ تھا کہ 2 سلیوز مل کر ایک ووٹ کاسٹ کریں گے، 2 سلیوز ایک ہی کانسٹیٹوئنسی کے. پھر گریجولی یہ فیز آؤٹ کر دیا انہوں نے. اب ہم جو ہے دنیا نے جو وقت کے ساتھ سیکھا ہے 200-300 سالوں میں الیکٹورل پروسیس سے، ہم اس سے پیچھے جا چکے ہیں. اپوزیشن جن کانسٹیٹوئنسیز پر جیتی ہے، بعض ایسی کانسٹیٹوئنسیز ہیں جہاں پر 6 ووٹ مل کر ٹریجری بینچز کا 1 ووٹ ہے. ہم وہ سلیوری والی لائن سے بھی پیچھے چلے گئے. تو ہمارا جو الیکٹورل پروسیس ہے، اس کا مطلب نان پارٹیسپیٹری ہو گیا ہے اس سارے معاملے کے نتیجے میں، کیونکہ ہمارے آئین نے کوئی ایسا اہتمام نہیں کیا ان ساری چیزوں کو روکنے کے لیے. آپ کے آئین نے ان سب چیزوں کو روکنے کے لیے آپ کو پورا سوشل کانٹریکٹ ریوائز کرنا ہے. آپ کتنی بھی بہترین پلاننگ کر کے، کتنا بھی بہترین ڈیجیٹل ایک انڈیویجول کو آپ جیو ریفرنس کرتے ہیں، پھر بھی اس سسٹم کو یا کسی بھی اور سسٹم کو سیبوتاج کیا جا سکتا آن اینی کنسیڈریشن. تو یہ بڑی پرابلمٹک بات ہے. دیکھیے اب یہ کچھ ریزلٹ میں دکھاتا ہوں. سندھ جو ہے 1951 میں تقریباً 60 لاکھ تھی سندھ کی آبادی، اور اب یہ ایکسپونینشلی آپ دیکھیے کرو ایسے جا رہا ہے. شروع میں کرو کا جو گروتھ ہے وہ ریلیٹیولی اتنا اسٹیپ نہیں ہے، لیکن اب اسٹیپ بہت زیادہ ہو رہا ہے کرو. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو گریجول بیس ہے اتنا زیادہ اسٹیپ ایک دم نہیں ہوتا کرو پاپولیشن گروتھ میں. یہ جو شروع میں جس طرح سے بڑھنا شروع ہوا ہے، یہ ایسے ہی بڑھنا چاہیے تھا کرو اپنے نارمل گروتھ ریٹ. اب پاپولیشن ڈائنامکس میں جب ہم سوشل ڈیموگرافی کی اسٹڈی کرتے ہیں، 2 بات بڑی اہم ہوتی ہیں. اربن شہر جو تجارت کا مرکز ہوتے ہیں، ان شہروں میں سیکس ریشو جو ہے نسبتاً دوسرے شہروں کے مقابلے میں مرد زیادہ ہوتے ہیں سیکس ریشو میں، کیونکہ مرد زیادہ تر مائگریٹ کر کے آتے ہیں. تو کراچی میں یہ ایویڈنس آپ کو ملے گی، حیدرآباد میں بھی یہ ایویڈنس ملے گی. ایسا کم ہوتا ہے کہ مرد نے مائگریٹ کیا ہے تو فوراً ہی اس کے ساتھ پوری فیملی بھی مائگریٹ کرے، لیبر خاص طور پر. ٹیکس ریشو سے ایک چیز پتہ لگتی ہے ہمیں. دوسری چیز یہ کہ جو بڑے شہر ہیں ان کی گروتھ کو اسٹڈی کرنے کے لیے 2 چیزوں کو اسٹڈی سائملٹینیسلی کرنا چاہیے. ایک نیچرل گروتھ ہوتی ہے آبادی کی، جو ارتھمیٹک گروتھ ہوتی ہے نیچرل، ٹھیک ہے، جو میں نے بتایا وومن آف ریپروڈکٹیو ایج کے بریکٹ میں جو ملٹیپلیکیشن ہو رہی ہے، جو میٹرک نہیں ہو سکتی، یعنی 2 سے 3 یا ڈپلیکیٹس یا ٹرپلیکیٹس ہو سکتے ہیں. تو یہ ملٹیپلیکیشن ہوتی ہے 2% سے 3% سے، اس طرح ہو سکتی ہے یہ ملٹیپلیکیشن، یا 1.5% سے. نیٹ آف ڈیتھ ریٹ، ٹھیک ہے. ایک اور گروتھ ریٹ ہوتا ہے ایگزوڈس گروتھ، جو مائگریشن کے فیکٹر کا گروتھ ریٹ ہوتا ہے. تو جب ہم شہروں کا مطالعہ کرتے ہیں تو مائگریشن کا گروتھ ریٹ ایڈ کر لیتے ہیں نیچرل گروتھ ریٹ میں، تو شہروں کا ایکچوئل گروتھ ریٹ آ جاتا ہے کہ شہر کا ایکچوئل مائگریشن سے کیسے گرو کر رہا ہے. یہ مائگریشن کا امپیکٹ بھی ہے. اب ایک بڑی غیر معمولی بات ہوئی ہے 2017 کے سینسس میں. 1951 سے لے کر، بلکہ میں یہ بتاتا ہوں 1851 سے لے کر آج تک ہمیشہ کراچی شہر کا گروتھ ریٹ جو ہے وہ زیادہ رہا ہے سندھ کے ایوریج اوسط گروتھ ریٹ سے. یہ تمام مردم شماری میں ڈیٹا میرے پاس موجود ہے، تو یہ ہمیشہ زیادہ رہا ہے. اب 2017 میں 200 سال ہسٹری ہے، 200 سال ہسٹری کیسے ریورس ہو گئی؟ 2017 میں یہ گروتھ ریٹ سندھ کے اوسط گروتھ ریٹ کے برابر آ گیا. یہاں سے پتہ لگتا ہے انڈر کاؤنٹنگ کا. اس کا مطلب مائگریشن رک گئی، اور یہاں کے ٹریجری بینچز کے لوگ دن رات کہتے نہیں تھکتے کہ اس پر پورے پاکستان سے پریشر ہے. اب ڈیٹا کیا ثابت کر رہا ہے؟ مردم شماری آپ کا نومریٹر نے کی ہے، وہ کیا ثابت کر رہی ہے؟ نو مائگریشن ایٹ آل. آبادی اپنے نیچرل اس پر گرو کر رہی ہے، مائگریشن ہے ہی نہیں. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ایسے شہروں کا گروتھ ریٹ ایوریج گروتھ ریٹ کے برابر آ جائے. یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن سے ہمیں پتہ لگتا ہے. کچھ چیزیں فزیکل ویریفیکیشن ہوتی ہیں. میں جو ہے یہ دعوے سے یہ بات کہتا ہوں 2017 کا جو سینسس ہے، میں وہ پہلا شخص تھا کراچی میں پاکستان میں جس نے اس کی گراؤنڈ ٹروتھنگ کی تھی.
2017 کے سینسس کی میں نے جب ریزلٹس پبلک ہو گئے تھے تو مختلف بلاکس آئیڈینٹیفائی کر کے ان کی باؤنڈریز آئیڈینٹیفائی کر کے جو اناملس بلاکس ہیں ان سب کو مارک کیا اور ان بلاکس کو فزیکلی وزٹ کیا. کووڈ میں بہت ٹائم تھا تو میں پیدل پورے کراچی میں گھومتا رہا ہوں, بہت ایک علاقے سے دوسرے علاقے, اور میں نے فزیکل ویریفائی کی. پھر میں نے اس پر ایک نوٹ لکھا اور مضامین کی ایک سیریز لکھی. وہ مضامین کی سیریز 2 سے 80 جماعتوں نے پوری کاپی کرا کر وہ سپریم کورٹ کے مقدمے میں ایز اے نیگیٹو لگا کہ یہ دیکھیے. اور اس میں کیونکہ ریزلٹس پبلش ہوئے, ٹیبلز کے اندر بتایا گیا نا اس بلاک میں. میرے گھر جو ہے اس کے بالکل سامنے بہت ہی ڈینسلی پاپولیٹڈ علاقہ ہے, اس کا نام ہے بلاک 15, جہاں پر PIA پلانیٹوریم میں ایک پرانا سا جہاز کھڑا ہے. یہ علاقے میں بہت کم گھرانے رپورٹ ہو رہے تھے, فقط 13-14 گھرانے. میرے لیے ایک بڑی اور الارمنگ بات, یہ جگہ پوری آباد ہے, کوئی غیر آباد جگہ نہیں. میں یہاں پر فزیکلی گیا, پوری چیز کی جو ڈیمارکیشن تھی, بینگلورز کاؤنٹ کیے, فلیٹس کاؤنٹ کیے, ساری چیز. I ended up with a figure of household size 286 اور وہ میں نے کاؤنٹ کیا فزیکلی. اسی طرح جیکب لائنز میں ایک وہ تھا بلاک, اس کے اندر انڈر براغی محلہ ہے, وہ انڈر انومریشن کی, اس میں بہت نہیں 3-4 گھر رپورٹ ہوئے تھے. اور وہ اتنی یعنی آبادی ہے, دور دور تک آبادیاں ہیں, اور وہ خود محلہ بھی آبادیوں میں گھرا ہوا ہے. اس میں 2 ہی باتیں ہو سکتی ہیں, انومریٹر نے اسکپ کیا بلاک. دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ ایک انومریٹر کے بلاک پر دوسرے انومریٹر نے مارکنگ کی اور اس نے فیلڈ کاؤنٹ نہیں کیا. یہ ساری جو اناملیز رپورٹ ہو رہی تھی, ان ساری اناملیز سے پھر یہ کیس گیا کاؤنسل آف سپریم کورٹ میں, اور کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں یہ اپروول نہیں ہوا. اور اس کے اپروول نہ ہونے کے بعد اس پر ایک فیصلہ دیا سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے, اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ 5% بلاکس کی ویریفیکیشن کرائی جائے. وہ پروسیس نہیں ہو سکا. پھر نیکسٹ کمیٹی میں وہ جو 6 مہینے بعد ہوئی, جس کو انہوں نے کہا کہ 2% پر ریسٹرکٹ کر لیں, انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہے, لیکن ٹائم بہت لیپس ہو چکا تھا. 2% ویریفیکیشن 1 سال کے اندر ہوتی ہے اور فوراً ہوتی ہے, کیونکہ ملٹیپلیکیشن سائیکل ٹیکس اباؤٹ 40 ویکس. تو آپ کہیں جائیں گے تو 40 ویکس اگر گزر چکے ہیں, یا 2 40 ویکس کے اسپین گزر چکے ہیں, تو وہاں پر نئے بچے جو ہے وہ آ چکے ہوں گے. تو یہ بہت غیر معمولی سچویشن تھی. یہ 2023 کا بھی جو سینسس ہے, اس کا بھی میں نے فزیکل ویریفیکیشن کیا بہت سے بلاکس میں جا کر, حیدرآباد میں, یہاں پر بالکل ملتا جلتا پرابلم یہاں آپ کو ملے گا, بالکل ملتا جلتا پرابلم. مجھے مختصر کرنے کو کہا گیا, مجھے زیادہ بولنا بھی نہیں چاہیے. ویسے میں یہاں پر ختم کرتا ہوں, بعد میں کوشچن آنسر میں اگر کوئی بات ہوگی تو میں کلیریفائی کروں. شکریہ. اور شکریہ ڈاکٹر عاصم صاحب, آپ کی پریزنٹیشن یقیناً ہم سب کے لیے کافی نالج تھی, اور ہم نے اسے لرن کیا. اور یہی کہ باقی کچھ گفتگو جو ہے, ہمارے پاس ٹائم محدود ہے اور ابھی 2 اسپیکر اور ہیں, پھر لوگوں نے بھی بات چیت کرنی ہے. تو اب میں دعوت دیتا ہوں محترم جناب ہمارے توحید بھائی ہیں, محمد توحید صاحب. یہ مختلف جو ہماری یونیورسٹیز ہیں, IBA یونیورسٹی ہے, فیکلٹی ممبر کے طور پہ وہاں ٹیچ کرتے ہیں, LAD میں بھی, اور URC میں جو ہمارا کمیونٹی آرکیٹیکٹ کا کورس ہے اس کو بھی یہ لیڈ کرتے ہیں, اور مختلف چینلز پہ بھی یہ مختلف جو ہمارے شہر کے ایشوز ہیں اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. تو میں دعوت دیتا ہوں جناب محمد توحید. بہت شکریہ زاہد صاحب. سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں یونیورسٹی کا کہ ایسے فورم کا انعقاد بیسکلی بہت ضروری ہے, کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اداروں کی جانب سے تو کمیونٹیز کو انگیج نہیں کیا جاتا, جبکہ یہ اداروں کی ذمہ داری ہے کہ جب جیسے یہ سینسس کی ایکٹیویٹی جب شروع کی جا رہی تھی اس وقت کمیونٹیز, مختلف کمیونٹیز کو انگیج کر کے ان کے ساتھ میں باہمی مشاورت اس انداز میں کہ ان کو مطالعہ کیا تھا کہ جی سینسس کیوں ضروری ہے. جیسے کہ ڈاکٹر عاصم نے بڑے خوبصورت انداز میں بتایا کہ جی اس کی فائنینشیل جو ہے وہ ویریئنٹ کیا ہے, اور کس طرح سے جا کے لیڈ کرتا ہے مختلف وسائل کی تقسیم, دیگر معاملات کو. تو لوگوں کو اگر اس کا پتہ اور لوگوں کو اگر اس کی اویئرنیس ہو تو شاید ہمارا جو پارٹیسپیشن جو لیول ہے وہ شاید ڈفرینٹ ہو جائے. تو بہرحال یونیورسٹی ایسے ہی فورم کا انعقاد
اس مقصد کے لیے بھی کرتا ہے کہ وہ معلومات جو شاید حکومتی حلقوں تک ہیں یا اکیڈمیا تک ہیں اس کو جو ہے وہ عام لوگوں تک پہنچایا جائے اور عام لوگ اس پر ڈسکشن کر سکیں. سب سے بنیادی بات تو چونکہ آج مردم شماری کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو مردم شماری کا جو بنیادی ہدف ہے اگر ہم کہیں تو وہ یہ ہے کہ ایک مخصوص مدت کے دوران میں جو آبادی ہے اس کی درستگی کے ساتھ گنتی کرنا. ہمارے یہاں کی گنتی کا عمل تو ہو رہا ہے لیکن اس میں درستگی کا ایلیمنٹ کس حد تک ہے یہ ایک کوشچن بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر دوسری بات جیسا کہ ڈاکٹر آصف نے بتایا بالکل وسائل کی تقسیم ایک بنیادی مسئلہ ہے. اس کے علاوہ انتخابی حلقوں کی حد بندی ایک بنیادی مسئلہ ہے. اچھا اگر ہم میڈیا کو دیکھیں تو میڈیا کے کہتے ہیں کہ دو معاملات بہت زیادہ سامنے آتے ہیں جس میں خاص طور پر جو الیکشن ریلیٹڈ یا جو الیکشن یا پھر کہہ لیں اسمبلیز کی جو سیٹ کی لوکیشن ہے یا کانسٹیٹیوئنسیز کتنی ہونی ہے اس کو زیادہ لنک کیا جائے. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مردم شماری جو ایک سماجی اور معاشرتی مسئلہ زیادہ ہے. وہ کیسے ہے یہ ہم آگے بات کریں گے. اب اس کا معاملہ یہ ہے کہ مردم شماری کا ایک بنیادی مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے معیار زندگی کا اندازہ لگایا جائے. پھر جب معیار زندگی کا اندازہ لگا لیں گے تو اس کے حساب سے عوامی خدمات کی فراہمی کا اس وقت اسٹیٹس کیا ہے اور آنے والے وقتوں میں لوگوں کو کس انداز میں کس طرح کی عوامی خدمات فراہم کی جا سکتی ہیں. تو مستقبل کی جو پلاننگ ہے اس میں بھی یہ ہیلپ کرتی ہے. پوری دنیا میں جتنے پلانرز ہیں جتنے لوگ ہیں ماہرین ہیں وہ مردم شماری کے ڈیٹا سے ہی جو ہے وہ آئندہ کے لیے پروجیکشن لیتے ہیں آئندہ کے لیے پلاننگ بناتے ہیں. جبکہ ہمارے یہاں مردم شماری کو کافی حد تک مخصوص کر دیا گیا ہے صرف پولیٹیکل موو کے ساتھ میں اور انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اچھا جی یہ پولیٹیکل کوئی بہت بڑا پولیٹیکل مسئلہ نہیں. یہ ایک بنیادی انسانی سماجی معاشرتی مسئلہ ہے اور آپ یہ ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے. اچھا اس میں ہم مردم شماری میں بنیادی سوال یہ ہوتا ہے دیکھیں کہ کسی خطے میں کسی ملک میں کسی شہر میں کسی کہہ لیں ایک لوکل ایریا شہر سے چھوٹی آبادی کہہ لیں آپ اس کو اس میں کہ ہم کون ہیں. ٹھیک ہے. ہم کتنے ہیں ہماری صنف کیا ہے ہمارے درمیان کتنے لوگ ایسے ہیں جو پرسن وتھ ڈفرینٹ ایبلٹیز والے ہیں تو ان کے لیے کہ ہر صنف کے لحاظ سے کس طرح کی ہمیں سہولیات چاہیے. ٹھیک ہے نا. ایج کے لحاظ سے کس طرح کی سہولیات چاہیے سب سمجھنا ساری چیزیں پوری دنیا مردم شماری سے سمجھتی ہے. ہمارا یہ ڈیٹا جو ہے وہ اتنا سامنے ہی نہیں آتا. جیسے کہ آپ کو پتا ہے 2017 میں جب مردم شماری ہوئی تو 4 سال بعد ڈیٹا جو اس کی ڈسٹرکٹ بک بنتی ہے وہ 4 سال بعد تو وہ پھر سامنے آئی. ڈیجیٹل مردم شماری میں ایک بات بہت اچھی رہی جو کہ پازیٹیو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں وہ یہ کہ ٹائملی ہمیں پتہ چلتا رہا کہ اب جو ہے ہمارا اکاؤنٹ کہاں تک پہنچ گیا. ورنہ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب مردم شماری کی پوری ایکسرسائز کمپلیٹ ہو گئی اس کے بعد 3 مہینے 4 مہینے بعد پہلا ایک فگر آئے گا بہت ہی انیشیل اسٹیج کا فگر ہے ابھی اور کام ہو رہا ہے اس پہ. تو ایٹ لیسٹ یہ آئیڈیا ہونا شروع ہوا کہ اچھا کہاں جو ہے وہ اچھا مردم شماری کے 2 فیزز ہوتے ہیں. پہلا فیز خانہ شماری کہلاتا ہے جس میں صرف یہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے کہ گھرانے کتنے ہیں. اب گھرانوں کا معاملہ یہ کہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کا ایک بہت بنیادی مسئلہ ہے. پہلے اگر ان سے بھی پوچھا جائے کہ جی آپ ایک گھرانے کی تعریف کس طرح سے کرتے ہیں تو ایک بنیادی مطلب ہر انومریٹر سے بھی پوچھیں ہم تو وہ ہر ایک الگ طرح کا جواب دے گا. میرے گھر پہ آتے ہیں مجھ سے پوچھتے ہیں جی آپ کے یہاں کتنی فیملیز ہیں. اب شاید میری اپنی فیملی کی انٹرپریٹیشن یہ ہو کہ ایک کچن ہے تو ایک فیملی ہے بات ختم ہو گئی. یا شاید میرے پڑوس میں اگر جو ہے وہ 4 میرڈ کپل رہتے ہیں تو ان کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہو کہ ایک میرڈ کپل جو ہے ایک فیملی ہوتا ہے. یعنی آپ اپنے سوال کو اس طرح نہیں پوچھ رہے جس طرح سوال کیا جانا چاہیے اور جو جواب آ رہا ہے آپ اس کو نوٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ آگے بڑھ رہے ہیں. یہاں سے ایک بنیادی پرابلم شروع ہوتا ہے. یعنی آپ نے سوال نامہ جو ڈیزائن کیا وہ کس طرح کیا اس سوال نامے کو کیا مختلف ماہرین سے مختلف یونیورسٹیز کے ہیڈ سے جو ڈیموگرافی اور پاپولیشن پہ کام کرتے ہیں کیا ان سے انڈورس کیا ان سے بات چیت کی گئی. کیا دوسرے ممالک میں جو انڈیکیٹر استعمال ہوتے ہیں ہمارا پڑوسی ملک انڈیا ہمارے ساتھ آزاد ہوا آج اس کا آپ سینسس کا فارم اٹھا کے دیکھیں جی بہت سارے ویریئنٹ ہیں بہت ڈیٹیل ہے. ہم کیا کر رہے ہیں 1998 میں جو سینسس کیا تھا جو اس میں ویریئنٹ تھے ہم نے اس کے پیرامیٹر کو اور مزید جو ہے کم کر دیا اور مزید ہم کم کی طرف جا رہے ہیں. تو یعنی کہ سوال نامے میں ہمیں تو زیادہ مسائل ملے جس سے ہمیں یہ لگا کہ آنے والے وقتوں میں اس سے جو ڈیٹا حاصل ہوگا وہ ہمارے لیے شاید اتنا کارآمد نہ ہو کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ آبادی کا سائز اس کی تقسیم اور اس کی خصوصیات اگر یہ قابل اعتماد معلومات ہیں تو آنے والے وقتوں میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اگر قابل اعتماد نہیں ہے جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ جی کچھ شامل کیا کچھ نہیں کیا انومیٹر اپنی مرضی سے شامل کر رہے ہیں تو وہ تو پھر ظاہر سی بات ہے اس سے ہم آنے والے وقتوں کے لیے جو ہے وہ کوئی پلان یا کچھ نہیں کر سکتے. اچھا
ایک اور چیز میں نے درمیان میں کچھ موقع ملا, میں نے یونائٹڈ نیشن کی باقاعدہ گائیڈ لائن ایک کمپلیٹ بک ہے جو کہ ٹائملی اپڈیٹ بھی کرتے ہیں اسی سینسس, پاپولیشن سینسس, ہاؤسنگ سینسس, مختلف طرح کے سینسس کے حوالے سے دیکھنے کا موقع ملا. اس میں ایک چیز انہوں نے کہا کہ جی جو مردم شماری کا جو مدت ہے وہ اور کس ٹائم پیریڈ میں کی جا رہی ہے وہ بہت اہم ہے. اب اتنی بڑی ایکسرسائز آپ نے کی پورے پاکستان کے لیول پہ, وہ ایکسرسائز ہے جس کو آپ دوبارہ سے کیا ہے کر لیں تو یہ فوری ممکن نہیں ہے, اس پہ بہت بڑا سرمایہ لگا, بہت بڑی مین پاور لگی, سب کچھ. رمضان کا مہینہ جو کہ ہمارے ریجن میں ایک الگ پیٹرن ہوتا ہے, ہر ایک کا جو سمجھ لیں شیڈیول ہوتا ہے وہ ایک شفٹ ہو چکا ہوتا ہے. اس میں انوویٹر کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج رہا کہ وہ دوڑ کرے اس انداز کی فیلڈ میں, اور جو رسپونڈنٹ تھا اس کے لیے بھی مشکل رہا کہ وہ آدھا گھنٹہ نکال کر ان کو جو ہے وہ جوابات دے سکے. تو اب یہ نہیں پتا کون لوگ تھے جنہوں نے رمضان کے مہینے کو اور مردم شماری کو لا کر اوور لیپ کیا, جبکہ مجھے جو ان کی یو این کی گائیڈ لائن سمجھ آیا کہ اگر ہمارے کانٹیکس میں وہ کہیں گے جی رمضان میں ایکسرسائز نہیں ہو سکتی. پہلا بنیادی مسئلہ تو مجھے لگا تو میں نے آپ سے شیئر کیا, اس کی وجہ سے بہت سے مسائل پھر وہ سامنے آئے. اچھا اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو مختلف ایکٹ ہیں, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ جی 59 کا ایکٹ ہے, شماریاتی ایکٹ ہے, پھر 1991 کا, 2011 کا جو ایکٹ آیا جنرل شماریات ایکٹ, اس میں جہاں اور چیزیں آئی, ایک چیز یہ آئی اس سے پہلے مردم شماری ایک 10 سال کے بعد ایک ایکٹیویٹی تھی, لیکن اس ایکٹ میں اس کو تبدیل کیا گیا اور کہا گیا کہ کوئی بھی حکومت جب چاہے مردم شماری کرا سکتی ہے, جس کی وجہ سے آج ہم یہ جو مردم شماری ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کی وش تھی کہ مردم شماری کرائی جائے, اس کی مردم شماری کرائی جا رہی ہے. یعنی اب جو حکومت جس ٹینیور میں سمجھے گی اس کو بہتر وہ جب کروا لے گی. ایک تو مسئلہ آپ یہ بھی سمجھیں, اور ہم آپ کو پتا ہے ہمارے یہاں چیزیں پولیٹیکل اینگل سے زیادہ دیکھی جاتی ہیں ریدر دین کہ اس کو ڈفرینٹ جو اسپیکٹ ہیں, چاہے وہ پلاننگ ہو, چاہے وہ سوشل ہو, کلچرل ہو, اس سے دیکھا جائے. تو ایک تو مسئلہ یہ آیا. ایک اور ایک بنیادی مسئلہ مردم شماری کا طریقہ کار. پوری دنیا میں مردم شماری کے مختلف طریقہ کار وضع کیے گئے, اس کو انہوں نے اپنے طور پر نام دیے, جیسے کہ ایک کو کہا ڈی فیکٹو, ایک کو کہا ڈی جور. اچھا پہلے ہم بات کریں اگر ڈی فیکٹو جو طریقہ کار ہے, اس میں یہ کہا گیا کہ جو مردم شماری کے دن جو لوگ جہاں موجود ہوں ان کو وہاں گن لیا جائے, ایک مخصوص مدت میں جو لوگ جہاں موجود ہوں ان کو گن لیا جائے. لیکن یہ طریقہ کار ہماری اس وقت جو مردم شماری ہو رہی ہے 2023 میں, اس میں یہ طریقہ کار جو ہے وہ اختیار نہیں کیا گیا, بلکہ جو دوسرا طریقہ کار ہے جس کو ڈی جور کہا جاتا ہے, یہ اس پر گئے. اس میں کیا ہے کہ لوگوں کو ان کی معمول کی رہائش کے مطابق گنا جائے. اب معمول کی رہائش, کیونکہ اب معمول کی رہائش لی جائے گی, وہ تو لی جائے گی یا تو نادرا کے ایڈریس سے. اب نادرا میں معاملہ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کے ایڈریسز اس طرح ہیں کہ وہ ان کا مستقل پتہ جو ہے وہ ان کے آبائی علاقے کا ہے, اور وہ اگر کہیں اپنی کسی ضرورت, تعلیم یا روزگار کی ضرورت کے تحت کسی اور شہر آئے ہیں تو ان کا جو ہے وہ پتہ وہ لکھا ہوا ہے. اچھا بہت بڑی تعداد ایسی ہے جن کا وہ جو یعنی کہ کہہ لیں ٹیمپرری ایڈریس تک نہیں لکھا ہوا, ان کے تمام ڈاکومنٹ جو ہے وہ ان کے آبائی علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں. اب یہاں تو ایک مسئلہ. اچھا جو انومریٹر ہے وہ عام طور پہ ہم نے بھی دیکھا وہ ٹیچرز تھے, اسکول ٹیچرز تھے, ان کے لیے پی بی ایس نے یہ رول وضع کیا کہ وہ یہ سوال پوچھیں گے کہ جی آپ جو ہے وہ پچھلے 6 مہینے سے یہاں موجود ہیں اور یہاں اگلے 6 مہینے تک یہاں موجود ہوں گے. یہ 2 سوالات رکھے گئے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو جواب دہندہ پر مشتمل ہے کہ وہ جو ہے وہ جو جواب دے. انوویٹر کے پاس کوئی کیپیسٹی نہیں ہے جج کرنے کی کہ یہ اگلے 2 مہینے میں چلا جائے گا یا 2 سال سے ہے یا 10 سال سے ہے. جیسا جواب ایسا وہ لکھ لے, اس کی ذمہ داری ختم ہو گئی. تو یعنی یہ ایک اور طرح کا گیپ ہے جس سے بہت سے لوگ اس وجہ سے رہ گئے. پھر بہت جگہوں پہ یہ چیز سامنے آیا, جیسے کہ ہمارے ایک جاننے والے ہیں وہ ڈیل میں رہتے ہیں, ان کی جو میل ہے وہ اپنی فیملی سمیت 10 سال سے یہیں رہتی ہے ان کے جو سرونٹ کوارٹر میں. اس نے بتایا کہ انہوں نے کہا اس کو کاؤنٹ کریں, یہ کشمیر سے NIC دکھائیں, اس کا 14 کشمیر کا ایڈریس ہے. اچھا جی, ان کے کہنے کے باوجود انہوں نے کاؤنٹ نہیں کیا, وہ کہتے رہ گئے بھائی 10 سال سے جائے گی نہیں واپسی, یہیں رہے گی, تو کاؤنٹ نہیں کیا گیا. اچھا بحریہ یونیورسٹی میں انوائرمنٹل ڈپارٹمنٹ میں پڑھاتا ہوں میں, تو ہم بچوں سے ڈسکشن کرتے ہیں تاکہ آج کی نسل کو یہ پتہ چلے یہ مسئلے کتنے ہیں. تو ان سے سب سے میں نے پوچھا, ایک کلاس کی کوئی کی کلاس میں نے پوچھا, تو تقریباً اس میں جو 1/4 اسٹوڈنٹ جو تھے وہ ایسے تھے جن کی ڈوئل ایڈریسز تھے, ایک کراچی کا ایک باہر کا. تو ان میں سے 70% نے کہا جی ہمارے پاس تو آئے نہیں دوسرے سے بات. وہی ایڈریس والا مسئلہ آ گیا. تو کس نے ان کو یہ سکھایا کہ بھائی یہ
جا کے اچھا وہ کہہ رہے ہیں ہمارے آبا اجداد کے ایڈریس وہاں کا ہے, ہمارے ایڈریس وہیں کے چل رہے ہیں, لیکن ہم رہتے کراچی میں شروع سے, ظاہر سی بات ہے. لیکن اب انوویٹر کو کس نے یہ بات سمجھائی کہ بھائی ان کے پاس جانا ہی نہیں ہے, یا ان سے بس ایڈریس کے بعد آگے چیز پوچھنی نہیں ہے, تو یہ تو پھر بات تو 6 مہینے والی بات بھی جو ہے وہ پیچھے رہ گئی. ایک معاملہ یہ سامنے آیا. اچھا کراچی کو ہم دیکھتے ہیں, کراچی ایک کمپوزیشن ہے جس میں لفظ مہاجرین یا موسمی تارکین جو ہے وہ بھی ہے. اب 3 طرح کے مائیگرینٹ ہیں, ایک تو وہ کہ 19 جب پوسٹ پارٹیشن 1971, پھر اس کے بعد میں ایک بڑی تعداد ہے جو کہ مختلف پاکستان کے مختلف شہروں سے لوگ یہاں آئے روزگار کے لیے, اپنا تعلیم کے لیے, دیگر حوالوں پر. وہ ہم نے دیکھا وقتاً فوقتاً لوگ آتے رہے, یہ سلسلہ جاری رہا. پھر لیکن ایک اور سلسلہ آیا کلائمیٹ چینج جیسے سینیریو کا جب ہمیں سامنا کرنا پڑا. جب 2010 کا ہم نے فلڈ دیکھا, ایک بڑی تعداد جو ہے وہ شہر کراچی کی طرف بھی آئی, دیگر سیکنڈری شہروں کے ساتھ ساتھ. 2022 کے فلڈ میں ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اس شہر کراچی کی طرف آئی. آج بھی آپ جائیں سپر ہائی وے کے سامنے جو ہے وہ جو آپ کی جھگی جھوپڑی ہے, وہاں پر تقریباً ان کا کہنا ہے 6000 فیملیز ہیں جو وہاں رہتی ہیں. آکسفے میں بھی ہم نے دیکھا وہاں پر تقریباً جو ہے وہ 1000 کے قریب فیملیز ہیں جو وہاں رہتی ہیں. وہ 2010 سے یہاں رہ رہے ہیں, ان کے ایڈریسز, ان کے تمام ڈاکومنٹ سب انٹیریئر سے ان کے ہیں. تو جبکہ وہ یہاں رہ رہے ہیں, یہاں کی رہائشی جو سہولیات ہیں جس حد تک موجود ہیں اس سے استفادہ کر رہے ہیں جیسے بھی انداز میں ہیں. تو لیکن وہ گیپ, ایک ڈیٹا کا گیپ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو ہے وہ بنتا جا رہا ہے. اسی طریقے سے اب ہم ماضی کے سینسس کو دیکھیں, اب اس وقت لوگ کس طرح دیکھ رہے ہیں. آج جو شہر کی آبادی ہو گئی ہے وہ آ گئی ہے سامنے کہ جی 1,90,00,000 تک کی آبادی پہ ہم پہنچ گئے ہیں. بڑی بہت خوش ہیں ہم. لیکن 2017 کا اگر ہم ایکچوئل فگر دیکھیں تو وہ جو ہے وہ 1,80,00,000 کا فگر میں تو ہم اس وقت تھے. اس میں سے 20 لاکھ جو ہے وہ ان کو جو ہے لوگوں کو صرف اس بنیاد پر کہ ان کا KPK کا پرماننٹ ایڈریس تھا, اور اس وقت کی جو فیڈرل گورنمنٹ تھی اس کی وش یہ تھی کیونکہ وہاں پر جو ہے انہیں وہ ایک تناسب زیادہ چاہیے تھا سیٹس کا, دیگر معاملات, تو کیا جی ان کو جو وہاں پر اٹھا کر شفٹ کر دو. اس وقت حالانکہ طریقہ کار جو ہے وہ ڈیجیور اور ڈیفیکٹو دونوں کو کمبائن کر کے تھا, پھر بھی کیا گیا. ابھی تو ہمیں لگ رہا ہے بہت بڑی تعداد ایسی ہے جس کو صرف اس بنیاد پر نہیں کیا گیا کہ یہ لوگ وہاں گن دیے گئے ہوں. تو ماضی سے بھی یعنی ہم نے سبق نہیں سیکھا. تو ہم یہ دیکھیں اگر آج ہم 1,90,00,000 پر کھڑے ہیں, چلے میں کہتا ہوں 1,80,00,000 اس وقت کی, چلے یہ بھی ہم کہہ لیں, کیا صرف اتنا سا ڈفرینس آیا. یہ وہ بات ہے. پھر سوالات وہ آئے تھے کہ پھر ہم 2.5 کروڑ ہیں یا ہم 3 کروڑ ہیں. یہ بات تھوڑی سی مناسب لگتی ہے. سیزنل مائیگرینٹس کی بات ہم نے کی, اس کے علاوہ افغان مہاجرین کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے. مجھے نہیں لگتا افغان بستی میں کہیں پہ آپ کو جو ہے یہ مردم شماری کے نمبر لکھے ہوئے نظر آئے یا ان کو کسی طور پہ کاؤنٹ کیا گیا. پھر ایک اور چیز ہم نے بارہا PPS والوں سے, ان کا ٹویٹر ہینڈل بھی بہت ایکٹیو رہا ہے دوران میں, دیگر چیزیں بھی ہم نے کہا جی بے گھر افراد کے لیے آپ کے پاس پیٹرن کیا ہے, آپ کیسے چلیں. جس کے پاس کوئی اسٹرکچر ہے, آپ کہتے ہیں ہم نے وہاں پہ جا کے ایک نمبر لگایا, وہ بھی نمبر ہمیں نظر نہیں آ رہے. PCHS میں ہمارے کولیگ رہتے ہیں, ان سے ہم نے پوچھا, بولے جی ہمارے گھر نہیں آئے, PCHS بلاک 2. یعنی اس طرح بہت ساری جگہوں پر ایسی چیزیں ہائی لائٹ ہوئی. فیڈرل ایریا میں ہمارے ایک دوست رہتے ہیں, ان کے گھر نہیں آئے, انہوں نے ذمہ دار شہری ہونے کا مظاہرہ کرتے ہوئے کمپلین کی. تو شام کو, اسی شام کو اسسٹنٹ کمشنر آفس کے 2 اہلکار آتے ہیں, آپ نے ہماری کمپلین کی. یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں جو کہ لوگوں نے ہمیں باقاعدہ طور پہ بتایا کہ یہ سلسلے ہیں. یعنی اسسٹنٹ کمشنر چونکہ ان کو جو ہے وہ سر چلے پرووائڈ کر رہے ہیں, ہیلپ سپورٹ پرووائڈ کر رہے ہیں, تو ان کے آفس سے لوگ آئے تھے کہ آپ نے ہماری کمپلین کی. اس نے کہا بھائی میں نے یہ کہا کہ ہمیں کاؤنٹ نہیں کیا گیا, آپ میں کاؤنٹ کر لیں. اور اگر وہ دیکھتے ہیں کوئی شخص ایسا ہے جو کہ تھوڑا سا اسٹرانگ بیک گراؤنڈ رکھتا ہے یا زیادہ پڑھا لکھا ہے, تو اس کو کہتے ہیں سر ہم کاؤنٹ کر رہے ہیں. کام شخص کے پاس جا کر اس کو دھمکا رہے ہیں. یہ ایویڈنس مطلب ہمارے پاس اس کے موجود ہیں. تو یہ سلسلے ہیں. اب آ جاتے ہیں یہاں پر کہ مردم شماری شروع ہوئی تھی بیسیکلی آپ کی 20 فروری کو انہوں نے سیلف انفارمیشن کہی تھی, اور پھر 1 مارچ سے انہوں نے مردم شماری کا عمل شروع کیا, جو کہ 4 اپریل تک کی ٹائم دیا تھا. 3 اپریل کو یہ کہتے ہیں کہ جی شہر کراچی میں 29 لاکھ گھرانے ہم نے شمار کیے. جبکہ یاد رکھیں کہ 2017 کی مردم شماری میں 27,24,000 گھرانے تھے. انہوں نے کہا 29 لاکھ گھرانے ہیں, کوئی شہر کی آبادی جو ہے وہ 2.5 کروڑ نہیں, 2 کروڑ بھی نہیں ہے, بلکہ آبادی شاید کم ہو جائے گی. یہ پہلا جو بیان ہے. ٹھیک ہے. اب پھر اس کے بعد میں 4 اپریل کے بعد میں ایکسٹینڈ ہوئی, اور اس کے بعد والی جو ڈیٹ جو بنی ہے 1 اپریل کے وہ
نمبر بڑھنا شروع ہوا اور یہ نمبر تدریج بڑھتا گیا اور سمجھ لیں کہ 32 لاکھ گھرانوں سے ہم 32 لاکھ گھرانوں پر پہنچے اور ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جی جو ہے وہ 16.23 ملین ہے، وہاں سے ہم جو ہے اب وہ 19 ملین پر پہنچے. تو اب سوال یہ ہے کہ جب وہ جو آفیشیل اس کی ٹائم لائن تھی اس میں اگر کم گنا گیا تھا یا تو یہ فگر غلط ہے، اب جو آیا کہ جی 1,90,00,000 یا پھر اس وقت جو دیا تھا کہ 1,60,00,000 کی آبادی نہیں بڑھی بلکہ الٹا کم ہوگی، تو یہ وہ کون ذمہ دار ہے، وہ ادارے کے کون لوگ تھے جنہوں نے اس غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. اس کا مطلب ہے کہ اگر مریضوں میں ہم ایک مہینہ اور لے لیں بھائی ہم سے کراچی کی آبادی کو پوری 2.5 اور 3 کروڑ کر دیں، ظاہر سی بات ہے اگر گننے کا مسئلہ یہ ہے کہ ہر ضلع کے ساتھ میں جو ہے وہ 2 لاکھ 3 لاکھ لوگ اور جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں گھرانے بڑھ رہے ہیں، یہ کون سا انوویشن کا پیٹرن ہے یہ سمجھ نہیں آیا. پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے ہر اسٹرکچر کو جیو ٹیگ کیا. دیکھیں جیو ٹیگ جی آئی ایس ٹیکنالوجی کا ڈیٹا تو اس طرح ہوتا ہے کہ آپ ڈیٹا کو جب آپ دیکھیں تو جہاں گیس ہوگا وہ کیا وہ نظر آ جائے گا. اچھا نہیں اگر فرض کرے ایک ہاٹ اسپاٹ میپ ہے جس طرح وہ آپ کے پاس پارک کا میپ لگا ہوا ہے درمیان میں جہاں پارک نہیں ہے آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہاں پارک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اگر جیو ٹیگ کیا گیا ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کو پتہ چلے گیس ڈیٹا میں تو آسان ہے. اب یہ 2-3 چیزیں تھیں جو ہمیں ابھی تک سمجھ نہیں آئی. 10 اپریل کو یہ کہتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ جو ہے وہ 3,000 عمارتیں رہنے لگی شہر کراچی میں جو 4 منزلہ ہیں. بھائی آپ کی انوویشن کی اسٹریٹجی جو تھی وہ کس انداز کی تھی، آپ نے اس کے لیے پلان کیا کیا تھا، اتنا بڑا شہر ہے اتنی آبادی ہے اس کے لیے آپ نے کیا کیا. پھر اب آ جائیں تھوڑا سا لاسٹ بالکل میرا کمنٹ ہے جو ان کا کوشچنر تھا آپ میں سے کتنے لوگوں نے انوویشن کی. اچھا چلیں 5-6 لوگ ہیں، اچھی بات ہے. اچھا آصف صاحب نے تو بتایا تھا بالکل کی تھی. اچھا ہو نہیں سکی تھی وہ بھی کی الگ طرح کی. اچھا جب سیلف کی تھی ٹو میک این انڈرسٹینڈنگ کہ بھئی یہ سوالات ان کے کیا ہیں کس طرح سے پوچھ رہے ہیں، تو اس میں جب یہ آگے آتے ہیں تھوڑا سا اور آگے ہاں یہ اور نیچے آیا ٹھیک ہے. یہ آؤٹ لائن تھی شاید بہت زیادہ نظر نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں اس میں ان کے سوالات میں روشنی کا ذریعہ کیا ہے. ٹھیک ہے روشنی کا ذریعہ شہر کراچی میں 65 سے 70% شہر جو ہے وہ 12 گھنٹے کی روشنی برداشت کرتا ہے. کیا روشنی کا کوئی ایک ذریعہ ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ الیکٹریسٹی، پھر کہا یو پی ایس ہوتے ہوتے جنریٹر لیب میں موجود ہے. اب آپ کو کسی ایک آپشن کو جو ہے چوز کرنا ہے. میں نے لامحالہ الیکٹریسٹی کو چوز کیا جبکہ میں جو ہے وہ میرے گھر میں 8 گھنٹے اگر لائٹ جاتی ہے تو میں یو پی ایس سولر بھی استعمال کر رہا ہوں، کہیں کوئی جنریٹر استعمال کر رہا ہے، کہیں کوئی اور مینس ہے. اس میں ملٹیپل آپشن ہوتے ہیں تاکہ ہم مزید جو ہے شہر کو سمجھ سکیں کہ شہر میں کس طرح سے جو ہے یہ لوگوں کے پاس کیا ذریعہ ہے روشنی کا. پھر آتے ہیں یہ لوگ انہوں نے سوال ڈالا کہ سورس آف ڈرنکنگ واٹر آگے موجود ہے اور نیچے آ جاؤ آگے والا آگے یہاں بات کر رہے ہیں سورس آف ڈرنکنگ واٹر. آپ مجھے بتائیں کہ شہر کراچی میں پانی کا جتنا مسئلہ ہے شہروں میں بھی کم و بیش ہوگا لیکن اکثر لوگوں کا پینے کے پانی کا ذریعہ ڈفرینٹ ہوتا ہے اور گھر میں استعمال کیے جانے والے دیگر استعمال کے پانی کا ذریعہ مختلف ہوتا ہے. ایک سوال آپ ایڈ کر سکتے تھے اگر آپ سمجھتے کہ اس چیز کی اہمیت ہے. آپ نے پوچھا جی پینے کے پانی کا ذریعہ 2 طریقے بتایا کہ آپ گھر کے اندر سے پینے کا پانی لیتے ہیں یا گھر کے باہر سے. اچھا اس کے بعد مزید وہ کہتے ہیں کہ آپ گھر کے اندر سے لیتے ہیں تو پھر کچھ دے دی گھر کے باہر سے. لیکن میرا اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ میں گھر میں دیگر ضروریات کے لیے جو پانی استعمال کرتا ہوں اس کا ذریعہ ہے. تو آپ نے بات کی کل کو ہم پینے کے شہر کے پانی کے حوالے سے کام کرنا چاہے تو ہمارے پاس یہ ڈیٹا موجود ہوگا. ٹھیک ہے ایک ڈیٹا کا گیپ اور یہ آ گیا. اس طریقے کی 2 چھوٹی چیزیں اور ہیں. جب یہ ہاؤسنگ مٹیریل کی طرف آتے ہیں اور نیچے آئے گا کے پاس اس کے پاس ایک سوال ہے کہ جی گھروں کی چھت جو ہے وہ کیسی ہوگی. اب کیسے بتاتے کیا سوال ہیٹ ویو ہم آپ سب ابھی آئے شدید گرمی ہے ابھی ہم اس کے نیچے یہ RCC کے نیچے بیٹھے ہیں تو ہمارا تھرمل جو سینس ہے وہ ڈفرینٹ ہے. اگر ہم لوگوں کو ٹین کی چھت کے نیچے بٹھا دیا جائے تو ایک تھرمل کمفرٹ ہمارا ڈفرینٹ ہو جائے گا، تھرمل ڈفرینٹ ہوگی. انہوں نے کیا کیا سیمنٹ کی شیٹ اور آئرن شیٹ ایک ساتھ کلب کر کے کیٹیگری مسئلہ ختم. یعنی ان کے نزدیک یہ مسئلہ ہی نہیں ہے کہ کون لوگ ایسے ہیں جو شدید
टेम्परेचर में जो है वो आयरन शीट के नीचे गुजारा कर रहे हैं, कौन ऐसे हैं जो कि सीमेंटेड शीट के नीचे हैं। दोनों में फर्क है, दोनों के थर्मल रेट में फर्क है, उसको नहीं समझा उन्होंने। इसी तरह दीवारों की जब वो बात करते हैं तो दीवारों के सवाल में जो है वो हमारे यहाँ जो है वो जो मटेरियल है वो ये ब्रिक्स है। आप अंदरूनी सिंध में जाए वहां पे वो भट्टे वाली ईंटें होती हैं, दोनों का जो है वो थर्मल एक्सपीरियंस डिफरेंट है, उसको एक साथ मर्ज कर दिया। और हमने ये देखा कि उनके सवालात में भी जो है वो इस तरह के बहुत सारे गैप्स मिले, जिससे कल को आने वाले वक्तों में जो क्लाइमेट चेंज जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है उसको हम कॉम्बेट नहीं कर सकते उस डेटा के जरिए से। तो ये कुछ बुनियादी बातें थी, क्योंकि हमने देखा कि ये डेटा सेट वो होता है जो कि शहरों के मुस्तकबिल का तयन करने में मदद देता है, लेकिन हमें नजर आ रहा है कि ये डेटा उसी तरह है कि नामुकम्मल सवालात और नामुकम्मल जवाबात के साथ ऐसे का ऐसे रह जाएगा। वो एक अलग बात है कि फिगर हमारा कम है या वो अंडर काउंट किया वो, लेकिन जो डेटा मिलेगा भी वो भी क्या काबिल इस्तेमाल होगा कि नहीं होगा। तो हमें तो नजर ये आता है कि उसमें भी उतनी ज्यादा हमें जो है शायद जो है मालूमात ना मिल सके, जिससे शहर को सही मायनों में चलाने में और आने वाले वक्तों के मसाइल से निपटने में मदद मिलती है। तो बस मुझे ये बात करना थी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया तौहीद भाई। तौहीद साहब ने बहुत वो इश्यूज जो हमारे दरमियान के हैं उनके ऊपर गुफ्तगू की है। हमारे बहुत सारे दोस्तों ने हमें ज्वाइन किया है, मजीद दोस्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और मैं जो बाद में आए हैं उनको भी खुशामदीद कहता हूँ। यहाँ पे सरकार के बंदे भी हैं, यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज की नुमाइंदगी भी है, और यहाँ पे पाकिस्तान की बड़ी जो समाजी तंजीमें हैं उनके यहाँ पे लोग भी हैं, और यहाँ पे जो नामवर राइटर हैं बड़े अखबारों पे वो भी बैठे हैं। और मैं अगर नाम दूंगा, मेरे लिए कोई नाम छूट गया तो मुझे इसी शहर में रहना है। तो आप तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बाद में मैं चाय पे आपका नाम भी ले दूंगा, लेकिन यहाँ माइक में मैं किसी का नाम पहले भी नहीं लेता रहा, आज भी नहीं दूंगा। लेकिन मुझे पता है कि यहाँ इस फोरम में आज आप लोगों ने इस शहर के बड़े इशू पे हमारे साथ ज्वाइन किया है। आप बात करेंगे, पहले लोगों से पूछ लें सवाल जवाब। सबसे बात अब यह है कि पाकिस्तान के एक नामवर प्लानर, कराची शहर के ऊपर हमेशा बात करने वाले, शहरियों की आवाज बनने वाले अर्बन रिसोर्स सेंटर की बहुत खुशकिस्मती कि हमारे चेयरमैन हैं मोहतरम जनाब आरिफ हसन साहब, वो गुफ्तगू करेंगे। इतनी बातें हो गई कि मेरे ख्याल में मुझे कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। आसिफ बशीर साहब ने मेरी तहरीर और जो असल मसाइल है सेंसर की, सेंसस के बारे में उनकी निशानदेही और शुमार के साथ की है। तो इनने जो प्रैक्टिकल इश्यूज हैं सेंसस के, उनके बारे में बात की है। तो मेरा तो ये ख्याल है कि यूआरसी को इन दोनों प्रेजेंटेशन को वैसे आसिम साहब की मर्जी में किस तरह से वो प्रेजेंट करना चाहेंगे उनको ताकि लोगों को की मालूमात बढ़े और इस मसले को वो समझ सके। तो ये दरख्वास्त है यूआरसी से कि इसमें थोड़ा सा काम शुरू करें। चेयरमैन तो हुक्म देता है तो दरखास्त नहीं कर सकता हूँ जी, आपके हाथों या मालूम। तो दूसरी बात ये है कि साहब ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात की, और मेरे ख्याल में सबसे अहम बात यही है, अगर आपको सिर्फ सेंसस के मामला सही करते हैं बल्कि मुल्क के मामला सही करते। देखिए
اعتماد نہیں ہے لوگوں سینسس کے رزلٹ سے یا سینسس کے پروسیس سے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ایتھنک کنفلکٹ ہے, سیاسی کنفلکٹ ہے, جھگڑا ہے, اور جھگڑے کے ساتھ بہت پروپیگنڈا ہوتا ہے. صحیح باتیں کم اور غلط باتیں زیادہ ہوتی ہیں. ووٹ چاہیے, چاہے کیسے بھی ملے, سچ بول کے ملے, جھوٹ بول کے ملے, ہوا کر کے ملے, جلدی کر کے ملے. یہ رواج بن چکا ہے. اس صورتحال میں ایک صحیح سینسس ہونا بہت مشکل ہے. یہاں تو یہ طے ہو رہا ہے سیاسی جماعتوں کو کہ وہ اعتماد پیدا کریں گے, اس مسئلے کو سیاسی طور پہ استعمال نہیں کریں گے. موجودہ جو صورتحال ہے پاکستان میں, میرے خیال میں بہت مشکل ہے ہم اس نتیجے میں پہنچ سکیں. ایک تو یہ میں کہنا چاہتا تھا. دوسری بات جو انہوں نے کہی ہے وہ بھی بہت اہم ہے. وہ یہ ہے کہ تعداد اگر ہم کم کر سکتے ہیں, جو انسینٹیو ہم ریڈیوس کرنے کا, کم کرنے کا لاتے ہیں کسی نہ کسی طرح سے اپنے سینسس کے سلسلے میں, اس کے نتیجے میں نتائج سامنے آئیں گے ان کے حوالے سے. اب یہ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ ایک ایسے ملک میں ہاں بہت فرق ہے ایک صوبے اور دوسرے صوبے میں, اور ایک تاریخ ہے کہ انسینٹیو رشوت اور پریشر کے ذریعے پیدا کیا جائے. یہ بھی ان کی سیاست سے اس کا تعلق ہوتا ہے. پھر جہاں تک تعلق ہے کچھ توحید نے جو ذکر کیا مکانوں کے حوالے سے, خاص طور سے ہمیں نہیں پتا کہ اس ملک میں کتنی کچی آبادیوں میں لوگ رہتے ہیں, اور کتنے نیز مکانوں میں رہتے ہیں, اور کتنے اور غیر رسمی آبادیوں میں رہتے ہیں. سینسس کے ذریعے ہمیں یہ پتہ نہیں کر سکتا. اور جو ہاؤسنگ پالیسیز پہ میں نے کام کیا تھا اس میں بہت بڑا مسئلہ نہیں تھا کہ ہم یہ بتا نہیں سکتے تھے, کیونکہ وہ کبھی حصہ ہی نہیں ملا ہمارے سینسس کے سوالات کا. پھر باقی چیزیں تو توحید نے بات کر لی تھی اس پہ, مگر مکانوں کے ذریعے اور بھی بہت ساری چیزیں ہمیں یہ تک نہیں پتہ لگتا آج تک کہ سالانہ ہماری ریئل اسٹیٹ کی گروتھ کتنی ہوئی ہے, ہمیں نہیں معلوم. آپ کی کچی آبادی شمار کچی آبادیاں اب کئی منزلہ ہو گئی ہیں, اور نہ یہ سینسس ہمیں بتا. تو میرے خیال میں لینڈ یوز کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہے, اپنے مکانوں کے بارے میں یا کہاں رہتے ہیں کیا نہیں رہتے نہیں, اور یہ بہت اہم سوال ہے. اگر آپ شہروں کی منصوبہ بندی کرنا چاہتے ہیں, اب شہر بھی ہمارا, خاص طور سے ہمارا شہر, اس میں مختلف قومیں رہتی ہیں, اور ہماری بدقسمت یہ ہے کہ وہ جو قومیں ہیں وہ اپنے علاقوں میں رہتی ہیں, ان کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہے. رشتے پیدا نہیں ہوتے ہیں, وہاں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں باقاعدگی سے. یہ بھی ایک سوشل کانٹریکٹ کا حصہ ہوگا اگر وہ کبھی بنایا جاتا ہے یا مکمل کیا جاتا ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں. اب رہی یہ جو ساری معلومات ہیں, ان کو ایک ایسی شکل دینے کی ضرورت ہے کہ اس کے ذریعے کچھ ایڈوکیسی ہو سکے
ایڈوکیسی اس قسم کی اتنی چیزوں کی نشاندہی کی گئی ہے، ان کو حکمرانوں کو تو بھول جائیں، وہ تو بعد میں پہنچیں گی جو بھی پہنچیں گی، مگر کم از کم میڈیا میں، سیمینارز میں، ورکشاپس میں یہ ایشو بن کے سامنے آئے، کراچی کے لوگوں کو پتہ لگے، پورے پاکستان کے بلکہ یہ سب جگہ ایسا ہی ہے، پتہ لگے کہ سینسس میں کیا کیا دشواریاں ہیں۔ اس کے علاوہ ایک دو چیزیں اور ہیں، خاندان کیا ہے، ہاؤس ہولڈ کیا ہے، ہمیں نہیں پتہ کیا ہے، بس یہ ہے کہ جہاں ایک باورچی خانہ ہے وہ ہو گیا ہاؤس ہولڈ۔ اب ہمیں ایسا پتہ ہے جہاں ہم نے کام کیا ہے، ایک باورچی خانے میں 4 یا 5 ہاؤس ہولڈ جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ پہلے بھی نشاندہی کرائی گئی تھی، سینسس کمشنر صاحب کو بھی یہ غرض ہے کہ خان صاحب یہ ہو نہیں سکتا، خان صاحب یہ ایشو جو ہے اس کے گرد بنایا جائے۔ وہاں ہمیں کوئی جواب نہیں ملا، لوگ کی تفریح کا۔ جب آپ کا 2017 کا نشاندہی کی جائے کہ واٹ از اے ہاؤس ہولڈ، تو ہمیں وہ بھی نہیں پتا۔ اچھا، مکان کے ایڈریسز کا مسئلہ ہے، مکان کا ایڈریس جو ہے وہ بے معنی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں ایک مکان میں کئی خاندان رہتے ہیں اور یہ خاصا عام ہے، اور یہ صرف ورکنگ کلاس میں نہیں ہے، یہ مڈل کلاس میں بھی ہے، مڈل کلاس میں بھی۔ تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے جب ایڈوکیسی کریں۔ اور بھی چیزیں ہیں بہت ساری، آپ نے پانی کا ذکر کیا، تو آپ نے بجلی کا ذکر کیا کہ 12 گھنٹے بجلی بند رہتی ہے تو بجلی کا کنیکشن تو نہیں ہوا۔ تو ان سب چیزوں پہ آپ نے ذکر کیا ہے، اور قاسم صاحب نے کافی ڈیٹیل میں بتایا کہ انوملیز کیا ہیں۔ اگر ہم ان چیز اکٹھا کر کے یہ کم سے کم جو ہماری سول سوسائٹی کہلاتی ہے اس تک ہم پہنچا سکیں تو میرے خیال میں کافی فائدہ ہوگا۔ کم سے کم ایک ایسی گفتگو تو شروع ہوگی وہ ریسرچ پہ یا صحیح معلومات پہ اس کی بنیاد ہو۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ بہت شکریہ جی۔ دیکھیے، جو فرانس میں سینسس ہوتا ہے وہ بہت دلچسپ ہے۔ اس میں نہ مذہب پوچھا جاتا ہے، نہ ذات پوچھی جاتی ہے، نہ زبان پوچھی جاتی ہے، نہ بندے کا نام ہوتا ہے۔ وہ ساری چیزیں جو اس کو ایتھنکلی آئیڈینٹیفائی کر سکتی وہ اس میں غائب ہوتا ہی نہیں۔ اس پہ بھی تھوڑا سا غور کر لیجیے گا آپ لوگ، آیا اس سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے آپ کے ملک کو یا نہیں ہو سکتا۔ بہت شکریہ عالم صاحب، آپ نے ہمیشہ جو ہمیں رہنمائی دی، آج بھی جو آپ نے گفتگو کی اس میں بہت سارے پہلو ہیں جن کے اوپر ہمیں کام کرنا ہے۔ ڈاکٹر عاصم بھی اور توحید بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ جیسے بھی آپ نے شروع میں کہا کہ اس والے فورم کو ڈاکومنٹ ہونا چاہیے تحریر کی شکل میں، تو اربن ریسورس سینٹر یہ کام پہلے سے کر رہا ہے، اور ابھی ایک کاپی آپ کے پاس ہے توحید بھائی، ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس بھی، میں چاہوں گا آپ صاحب بے شک بیٹھے رہیں، لیکن ہم اگر تینوں کھڑے ہو کے دکھا دیں کہ یہ ملیل ایکسپریس وے
تو یہاں پہ یہ فورم ہوا تھا اور بہت سارے لوگ یہاں پہ جوائن کیا تھا اور یہ اس کو اپنے ڈاکومنٹ کیا ہے. اسی طرح جو اس سے پہلے بھی فورمز ہوئے ہیں ان کو بھی ڈاکومنٹ کیا, وہ ہمارے پاس ہے. اگر کوئی اسٹوڈنٹ یا کوئی NGO اپنی لائبریری کے لیے لینا چاہے تو وہ لے سکتا ہے. تو یہ ملیر ایکسپریس وے سے مطلب یہ ہمارا فورم پرنٹ ہو کے آیا ہے اور یہ والا بھی یقیناً ہماری کوشش ہوگی جتنی جلد ممکن ہو کہ آپ لوگوں کے پاس آئے. بہت شکریہ سر. اب موقع ہے ہمیشہ کی طرح کہ جو پارٹیسپینٹ ہیں اگر وہ سینسس کے حوالے سے کوئی کوشچن ریز کرنا چاہیں تو وہ ضرور بات کریں. ہم 2-3 کوشچن سن کے اور ان کے نام لکھ لیجیے گا اور پھر اس کو رپلائی کریں گے. تو میں دعوت دیتا ہوں پارٹیسپینٹس کو کہ اگر کوئی وہ سوال کرنا چاہیں سینسس کے حوالے سے, اگر کوئی ان کے ذہن میں ایسی بات ہے جو سمجھتے ہیں کہ اس کو ریز کرنا چاہیے, سامنے آنی چاہیے, تو وہ ضرور بات کریں. جی مائک دے. ہاں جی لطیف صاحب. یہ ہے کہ انہیں جگہوں پہ ہندوستان کی بات ہے تو جو ہے بہت شکریہ. آپ لکھ لیجیے. اس کے بعد کوئی اور دوست بھی ایک سوال. جی مائک دے دیں, اپنا نام بتائیں اور پھر مائک چونکہ یہ ریکارڈ ہوگا پھر پبلش ہوگا تو اس میں آپ کا نام آئے گا, خوبصورت نام اس میں آنا چاہیے. میرا نام شہزاد علی خان ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ اعداد و شمار کا روزانہ کی پیدائش کے اوپر بھی ایک آتا ہے کہ پاکستان میں اتنے بچے روز پیدا ہو رہے ہیں اور خصوصاً کراچی میں اتنے بچے روز پیدا ہو رہے ہیں. اور ایک اسی جگہ پہ ایک اور دوست کا مجھے حوالہ نہیں ہے کہ 1 منٹ میں 4 بچے پیدا ہو رہے ہیں پاکستان میں. اب ایسی صورت حال میں اضافے کو روزانہ کیلکولیٹ کریں آبادی میں سامنے آتی ہے, یہ ہم کیسے کم ہو رہا ہے شہر. ایک طرف سے مائگریشن آ رہی ہے ہمارے پاس, ایک طرف سے بچوں کی پیدائش آ رہی ہے اور اس کے باوجود اضافہ نہیں. ٹھیک ہے جی, 2 ہو گئے. ایک سوال اور. جی زاہد منصوری صاحب ہیں اور متحدہ قومی موومنٹ کی جو کوارڈینیشن کمیٹی ہے اس کے ممبر ہیں. میں آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں. میں کل کا جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق ڈسٹرکٹ ہاؤسنگ بورڈ جو تھے 3,23,264 جو انومریٹڈ ہوئے وہ ہوئے 32,12,219 یہ 18,045 کا فرق تھا کل کی ڈیٹ تک. 18,000 گھر کو پہنچ نہیں سکے تھے. تو مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ 18,000 گھر کل کی ڈیٹ ختم آج مسئلہ سفر کوئی بھی ختم ہوئے. اب 18,000 گھر اعداد و شمار سینسس ڈپارٹمنٹ کے تحت جو 18,000 ایک تو یہ چیز ہوگی کو پڑے. نمبر 2 بات یہ کہ ہمارے فیصل ستاری بھائی سیکرٹری نے لکھا تھا یاترا کو, انہوں نے یہ شو کیا تھا 1,93 لاکھ CNIC ایشو ہو چکے. اب آبادی آ رہی ہے 1,89 لاکھ, یہ 2 لاکھ کو ویسی کھانا. اس کے علاوہ جو 18 سال سے زیادہ ہو جو بلو 18 ایئرس ہوتے وہ کسان پہ ہوتا ہے, اس کا مطلب کاؤنٹ نہیں کیا گیا. نمبر 1 بات. اب نمبر 2 مائگریشن جو تقریباً 3.5% سکھا دیں گے کراچی گروتھ ریٹ کے علاوہ. تو یہ 2 بار ہمارے تھے کہ کم از کم کراچی کی جو آبادی کم از کم جو ہے 7% کے گروتھ ریٹ کا بڑھے گی. شاید آپ کو یاد ہوگا 2011 میں جو خانہ شماری ہوئی تھی اس میں کراچی کی آبادی 2.11 لگائی. جب 2.11 لاکھ کراچی کی آبادی آئی تھی 2011 کی خانہ شماری میں تو مردم شماری لوگ بھی گئی تھی تو اس کا کر دیجیے گا. تو ہم چاہ رہے تھے کہ بہت سارے علاقوں میں یہ کمپلین آئی ہے. کل ہمارے پاس یہ جو نیول کالونی ہے بلدیہ ٹاؤن میں وہاں پوری آبادی کو گنتی نہیں کیا گیا. جتنی آبادی ہے
उतनी को काउंट करना चाहिए और ये उनका हक है, ना ज्यादा ना कम। तो इसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए सबको मिलके, यहाँ पे जितने भी सोशल मीडिया के लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, डॉक्टर आसिम है, तहीर भाई है, याद साहब है, जुबैदा मुस्तफा साहबा है, ये लोग लिख सकते हैं तो जरूर लिखना चाहिए। महनाज है, ये बहुत अच्छा लिखती है जैन के लिए भी और दूसरे अखबारों के लिए भी। तो ये इसको इशू को सामने लाना चाहिए कि हम ज्यादा की डिमांड नहीं करते, जो है कम से कम वो सामने आना चाहिए। जी आसिम साहब, आपके लिए वो पहला वाला सवाल आया। शुक्रिया आपका जो सवाल था कि जिन इलाकों में मुकाबला के नतीजे में वहाँ बढ़ रही है, इसका दूसरा बलूचिस्तान में जो बलूचिस्तान का इजाफा, ये बात थी कि बलूचिस्तान में इजाफा, एक बात क्लास में समझ लीजिए कि मुतालबा जहाँ किया गया वो मुतालबा या डिमांड नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि किसी ने मुतालबा किया ख्वाहिश पर वो मुतालबा ऐसा नहीं, यानी ऐसा हुआ कि कैसे पता लगा किसी जगह कॉम्बिंग ऑपरेशन करके आपने ब्लॉक करके वहां काम किया या करी किया या ये सरकार को भी मदद दी। और जो जियो रेफरेंस बिल्डिंग्स का जो डाटा शेयर हुआ था इस बार को की मदद से ओमिशन आपके रेफरेंस के लिए ओमिशन के हवाले से एक बात और बताऊं, 1972 की मरदमशुमारी में भी था ओमिशन, 1981 की मरदमशुमारी पर और कराची शहर पर एक रिपोर्ट है जो यूएनडीपी ने लिखी। तो बैंक ऑफ एशिया के 4-5 शहरों पर एक रिपोर्ट की सीरीज पब्लिश हुई थी। उसका जो पहला सफा है वो शुरू यहाँ से होता है कि हुकूमत के डॉक्यूमेंटेड आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 54 लाख शहर की आबादी, अक़वाम मुत्तहिदा की इम्प्यूटेशन मॉडल के मुताबिक ये आबादी 77 लाख है। इसका मतलब एक काउंट के अंदर गैप मौजूद है। मेहताब करीम साहब पब्लिकली कहते हैं और खानगी कमेटी के सदस्य के 20 लाख अंडर काउंटेड का एलियंस के नाम पर ट्रांसफर किया गया, तो उन्होंने पब्लिकली मेरे सारा बात और ओमिटेड एंटिटी, और अगर कोई ओमिटेड एंटिटी है फिर रिस्पेक्टिव पता नजर से कि वो कहां है और किसी तरह से पकड़ी जाती है ओमिटेड एंटिटी, तो और वहां के लोग मुतालबा करते हैं, तो मुतालबा तो जायज है और अगर उसके नतीजे में बढ़ी है गवर्नमेंट ने काम किया तो ये काबिल तहसीन बात। बलूचिस्तान जो है ये ओवर इमिग्रेशन का बहुत बेस्ट केस है। दुनिया के अंदर फर्टिलिटी की मुख्तलिफ है, खास फर्टिलिटी की किस्म है जिसमें हाईएस्ट पर मदर नंबर ऑफ किड्स होते हैं, जिसको 14 किड्स दिए ऑन एवरेज बलूचिस्तान का इस वक्त का ग्रोथ उससे भी ऊपर चला गया, जो हाईएस्ट सीलिंग एक इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती है इसके लिए, बल्कि बहुत गैर मामूली है। अब ये ओवर इमिग्रेशन की वजह से आया है, जो ओवर इमिग्रेशन आपको पता है मुख्तलिफ कंसिडरेशन से लोग मोटिवेटेड हैं, तो ये यानी अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है इस चीज को आप इमीडिएटली पकड़ सकते। एक और भी चीज है रियल टाइम डेटा शेयर करना, ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान की तारीख में। लेकिन इसकी फ्लिप साइड ऑफ द पॉइंट देखें आप, आज की रात में आपने रियल डेटा शाम का ग्लोबल बैलेंस शेयर किया, वो फॉर एग्जांपल किसी इलाके का 2 लाख, और कल आप अगर कहते हैं ये फेक एंट्रीज हमने स्क्रीन आउट कर ली है, एक्चुअल बैलेंस 1,80,000, तो रियल टाइम में उनसे शेयर हो चुका है, ये तो यानी हॉट केक है। उसके बाद क्या होगा, वो कहेंगे हमारी आबादी कम की है, डेलिबरेटली कम, हालांकि वो ओवर इमिग्रेशन की वजह से। तो ये मामला बहुत जगहों पर है पाकिस्तान, बलूचिस्तान में बहुत जगह हुआ, गैर मामूली बलूचिस्तान के अंदर वो है, बाहर डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट तो बहुत ज्यादा, ये ऑफिशियल प्रोविंशियल औसत है वाई औसत पूरे सूबे का। ये बाहर इलाकों में 11% की है, 13% की है, बहुत ज्यादा गैर मामूली। ठीक है जी, तौहीद भाई दो सवाल मौजूद हैं। शहजाद साहब का सवाल है जो कि पैदाइश जो फर्टिलिटी रेट है, असल में देखें ग्रोथ को जो है वो 2 अंदाज में नापा जाता है। एक तो नेचुरल ग्रोथ है जिसमें फर्टिलिटी और मोर्टिलिटी दोनों को देखा जाता है कि दोनों में कितना फर्क आ रहा है, ठीक है। दूसरी
بنیادی چیز اس بات سے کوئی انکار نہیں کرتا کہ فرٹیلٹی مورٹیلٹی کا نیچرل پیٹرن اپنی جگہ، لیکن اس شہر میں جو اصل انفلکس ہے وہ مائگریشن ہے، جس میں ہم نے کہا کہ جو ایجوکیشن یا پھر کہہ لیں آپ لائیولیہڈ روزگار کے لیے لوگ آتے ہیں، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ شہر کی آبادی نیچرل گروتھ رک بھی گئی، تھوڑی دیر کے لیے ہم کہتے ہیں نیچرل گروتھ رک گئی ان ٹرم آف فرٹیلٹی اور مورٹیلٹی، وہ بیلنس بھی ہو گیا، تو بھی انفلکس ہوا ہی ہوا ہے۔ ہم نے 2010 کا جیسے میں تذکرہ کیا فلڈ دیکھا، پھر جو 2022 کا فلڈ دیکھا، ویسے سرائے کی بیلٹ کے بہت سے ہمارے لوگ جو ہے روزگار کے لیے یہاں پر آئے۔ آج آپ کسی چنچی اور رکشہ چلانے والے کو دیکھیں، وہ سرائے کی بیلٹ کا ہے۔ گھروں میں ہم چونکہ کمیونٹیز کا کام کرتے ہیں تو گھروں میں جو میڈ ہے عام طور پہ وہ سرائے کی بیلٹ سے ہیں۔ آپ اپنے محلے کی باربر شاپ پہ جائیں، وہاں پہ آپ کو ایک ہمارے جو ہے سرائے کی بیلٹ کے دوست ملیں گے جو کہ روزگار کے لیے ہیں۔ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ شہر کی آبادی میں مختلف جو پیرامیٹر ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اضافہ ہی ہوا ہے۔ اب وہ اضافے ہماری بھی کوشش یہی ہے کہ اس کو درست انداز میں گن دیا جائے۔ اب اس میں جو معاملہ بنیادی جو ہے نا، پی بی ایس نے جو ڈیفینیشن کا مسئلہ کیا ہے اس میں معاملہ آ رہا ہے، وہ جو 6 مہینے کی انہوں نے ٹائم پیریڈ لگایا، اس میں معاملہ یہ ہے سب لوگ ایسے ہیں جو سیزنل مائیگرینٹس ہیں، 4 مہینے یہاں رہتے ہیں، 4 مہینے اپنے آبائی علاقوں میں جاتے ہیں، وہاں ان کا کام ہوتا ہے جو کوئی وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ تو پھر اس نیٹ میں کسی طور پہ آئیں گے ہی نہیں جب تک وہ 4 مہینے یہاں ہیں، پھر 4 مہینے گئے باقی 4 مہینے واپس کراچی میں۔ یعنی اگر ان کی لائف کے 10 سال یا 8 سال میں دیکھا جائے تو ایک بڑا حصہ انہوں نے کراچی میں گزارا، لیکن وہ اس کو کیونکہ ہمارے پاس ہم نے ڈیفینیشن کو اور انومریشن کے طریقہ کار کو اس طرح بیان کیا کہ وہ اس ڈیفینیشن پہ پورے نہیں اترتے اور ہم کہہ رہے ہیں جی آبادی کم ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک یہ ہو گیا۔ دوسرا، زاہد منصوری صاحب آپ کی بات کو میں کامنٹ کروں گا۔ دیکھیں یہ جو 18,000 کا فرق ہے نا، یہ تو پی بی ایس کو پورا کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ جب ایک ہاؤس لسٹنگ آپریشن میں جب ایک گھر آ گیا، وہ ایک نام آ گیا اس کا کہ ہاں جی ہاؤس لسٹنگ میں آ گیا یہ نمبر، تو وہاں پر افراد ہیں دیگر جو بھی ان کا کوشچنر ہے اس کو تو فل کریں گے، یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے۔ وہ کس طرح کریں یہ ایک الگ چیز۔ ایک چھوٹی چیز آپ نے فیصل سبزواری کے لیٹر کا تذکرہ کیا، اصل میں دیکھیں سرکاری اداروں میں جو لیٹر لکھے جاتے ہیں نا اس کی لینگویج بہت میٹر کرتی ہے۔ میں نے بارہا سوشل میڈیا پہ دیکھا، میں نے فیصل سبزواری کے اسی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا، جو دیکھیں یہاں لکھا ہوا کیا ہے، لکھا ہوا ہے ہوپ ڈیئر سر، ہوپ دس لیٹر ول فائنڈ یو the best of your health with reference to your letter dated 27 March 2023 regarding CNIC holders and children below 18 years from entire Karachi۔ یہاں وہ ایک کاما لگاتے ہیں، پھر آگے لکھتے ہیں please be informed that total number of identities issued so far is 13.54 million۔ full stop، پھر کہتے ہیں furthermore، اسی سے کنیکٹیوٹی میں بات ہو رہی ہے، پھر کاما 41% of children below 18 years are also registered with NADRA۔ اب اس کو لوگوں نے انٹرپریٹڈ اس طرح کیا کہ 13.54 تو NIC ہے، ہم نے اتنی آئیڈینٹیٹیز ایشو کی ہیں، اس میں سے 13 وہ یہ کہہ رہے ہیں 13.54 میں سے 41% وہ ہیں جو کہ ابھی اس وقت مائنر ہیں۔ ہمارے لوگوں نے جو اکثر لوگوں نے اس لیٹر کو کہا جی نادرا کہہ رہا ہے جو ایک 90 ادارہ کبھی ایسا کام نہیں کرتا، اس کی لینگویج کو نہیں دیکھا گیا۔ بہت لوگوں نے سوشل میڈیا پہ اس کو چلایا، میں نے اس کے کامنٹ میں ان کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے یہ بات واضح طور پہ لکھی، دیکھیے آپ اس کو ایک دفعہ دوبارہ دیکھیں، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال یہ اب یہ لینگویج کا تھوڑا سا فرق ہے جس کی وجہ سے ایک 90 کہا جا رہا ہے، ورنہ پی بی ایس بھی ایک ادارہ ہے، وہ بھی فیڈرل ادارہ ہے، اتنا بڑا گیپ کے ساتھ میں چیزیں کام نہیں کرتی۔ بہت شکریہ۔ میرے خیال میں آپ چائے پہ اگر بات کرو وہ ایک نمبر ہے جی جی یہ جو معاملہ ہے ڈیٹا کو آپ کمپیئر کر لیں اور اس سے تقابل کر کے نمبر تک سمجھنے کی کوشش کریں نمبر کیا ہے۔ اس بات کو آپ بہت اچھی طرح سمجھ لیں کہ نادرا کا ڈیٹا اور سینسس کا ڈیٹا کمپیریبل نہیں، یہ دو الگ الگ ڈیٹا ہے۔ نادرا کا ڈیٹا ہے نمبر 1، اور جو سینسس کا ڈیٹا ہوتا ہے یہ سوشل ڈیموگرافک ڈیٹا کہلاتا ہے۔ ایک بات ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے نادرا کے ڈیٹا میں رورل ایریاز میں خاص طور پر رورل ایریاز میں اور اربن ایریاز میں جو مائیگرنٹس جو ہوتے ہیں کام کی طرف سے آتے ہیں، یہ لوگوں کے اندر یہ ٹینڈنسی ورک رجسٹریشن دیر سے کراتا ہے۔
یا نہیں ہوتی. تیسری اور اہم بات یہ کہ ڈرگ ریکارڈ میں ہر جو دنیا سے چلے جاتے ہیں کا انتقال رجسٹر نہیں ہوتا. اللہ یہ کہ کسی کی پراپرٹی یا تنخواہ تقسیم ہونا ہو تو وراثت کے لیے اس کے ورثاء جاتے ہیں، اس کا ایف آئی آر کیا جاتا ہے، رجسٹر ہو جاتا ہے. طرح کے ریکارڈ اس کو جاتے ہیں وہ لیکن الائیو آ رہے ہیں بہت سارے. اب ان نمبر سے اور بڑا مشکل ہے نمبر سے اسرٹین کرنا. برتھ رجسٹریشن کمپلیٹ نہیں. ڈی ایچ ایس کے اندر یہ سروے ایجنسی سوال پوچھا جاتا ہے کہ آپ بچے کی یہ برتھ رجسٹر کیے یا نہیں. تو وہاں بتایا علاقوں کو برتھ رجسٹریشن کافی انڈر رجسٹرڈ، تو آپ اس نمبر سے پہنچ نہیں سکتے. تیسرا اہم بات یہ کہ یہ جو ڈیفینیشن ہے کہ 6 مہینے پہلے آپ کہاں تھے اور 6 مہینے بعد آپ کہاں رہیں گے آج سے سینسس ڈے کے پوائنٹ سے، یہ اقوام متحدہ کی سینسس گائیڈ لائن ہے. ڈیزور کی ڈیفینیشن ہے، والیوم 3 کا دوسرا چیپٹر ہے، وہ اسی پر بحث کرتا ہے کہ کون سے ممالک کو ڈیفینیٹو ڈیفینیشن شروع کرتی ہے کہ کون سے ممالک کو ڈیزور ڈیفینیشن پر جانا ہے. امریکہ میں ڈیفینیٹو ہوتا ہے سینسس، اور دنیا میں کچھ ممالک اور ہیں جہاں پر ڈیفیکٹ ہوتا ہے. لیکن ساؤتھ ایشین کنٹریز میں جہاں اس طرح انٹرنل موومنٹ ہوتی ہیں سیزنل، کوئٹہ کے ساتھ یہ پرابلم ہوا ہے. کوئٹہ میں زیادہ فشی علاقہ سبسیڈی کی بس پر سینسس شروع ہوا تو وہاں سے لوگ یہاں آ گئے تو وہاں کافی اگر کام کرا. تو یہ اس وجہ سے پروویژن رکھا جاتا ہے کہ سیزنل کوئی افیکٹ ہے تو آپ اسے میچ کر سکیں یا اس کے افیکٹ کو ڈسکاؤنٹ کر سکیں. جی اپنا نام بتا دیں گے. تو یہ سوشل کانٹیکٹ میں تبدیلی کا ٹائم آ گیا اور دنیا کے حوالے دیے یادوں پہ آپ نے کہا کہ جس طرح کر دیں گے تو ہم چلے آئیں گے. آپ نے بھی دیکھا اور سب نے بھی دیکھا کہ باقاعدہ کراچی کے اندر مقابلہ چل رہا تھا بات ایگزیکیوشن کی ہے. آپ کوئی سسٹم لے کے آئے یہاں پولیٹیکل پارٹی ایسی ہو گئی ہے کہ یہاں مینیپولیشن ہوگا. کل رات کو آج کے میرے بات ہو رہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے لکھ کے دے دیا ہے کام کمپلیٹ ہو گیا، لیکن کسی کہہ رہا ہے کہ کام کو تو کراچی کو مقابلہ کرنے کے لیے یہاں پہ مقابلہ چل رہا. تو آپ کے حل بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں اپنا لیں اور وہ فالو کرتے ہیں کم آبادی کا ریٹ پہ رکھنے کی چاہیے. بعد میں ایگزیکیوشن آ جائے تو پولیٹیکل بنیادوں کو ہو رہا ہے یہاں پولیٹیکل بنیادوں کو ہو رہا ہے. اس کا کیا حل ہے؟ آپ کی بات صحیح ہے کہ پولیٹیکل ہو سکتی ہے، پولیٹیسائز ہو سکتا ہے سسٹم، یہ بات بالکل صحیح ہے. مینیپولیشن ہو سکتی ہے، وہ مینیپولیشن کسی ایک گروپ کو فیور کرے گی کرے گی، یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اور جب یہ اس طرح سے اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ٹیکنالوجی کا سہارا لیں. ابھی جتنا زیادہ یہ سسٹم ایکسپوز ہو گیا ہے، یہ جو کنسیڈریشن ہے جن سے ایکسپلوئٹ کیا جا رہا ہے، یہ 98 میں کبھی نہیں ہوا تھا ایکسپوز، 2017 میں نہیں ہوا تھا. 2017 میں جن لوگوں نے اپنے طور پر کام کیا انہوں نے ایکسپوز کیا تھا کہ یہ بینڈ انڈر گراؤنڈ سے ہے. پہاڑوں پر کچھ آبادیاں ہیں، آپ آج جا کے دیکھیں گے وہاں نیچے لگائے ہیں، کیونکہ میں وہاں رہ چکا ہوں اور 2 سال رہا ہوں وہاں. ٹھیک ہے، آپ جا کے دیکھیے. تو یہ جتنا زیادہ آپ ٹیکنالوجی سے اس کو انٹیگریٹ کرتے جائیں گے نا، یہ چیز آسان ہوتی جائے گی. بہت شکریہ جی. کوئی اور پیچھے سے اس کے لیے اگر وہ اب ٹائم تو گزرا ہے، امید ہے کہ ایکسٹینشن ہوگی. تھوڑے سے پتہ چلا ہے کہ ایکسٹینشن کے لیے سوچا جا رہا ہے. 9727 ان کا SMS ہے 9727. یہ ایکسپریس اخبار میں 4 اپریل کو بڑا اشتہار چھپا تھا. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ کے پاس سینسس کی ٹیم کے لوگ نہ آئے آپ کے گھر پہ تو آپ اس پہ SMS کر سکتے ہیں. تو یہ ایک وہ ہے جس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن امید ہے کہ جس طرح ابھی کہا کہ کچھ جو ایک دفعہ ریکارڈ میں کچھ فیملی چھوٹ گئی ہیں، کوئی چھوٹے ہیں، ان کے لیے وہ کچھ کریں گے. تو پیچھے سے کوئی اگر اور سوال کرنا چاہے. ہاں جی، یعقوب ارشد صاحب، ڈاکٹر یعقوب ارشد. ڈاکٹر مہتاب کے مطابق کراچی میں ایک
ایک تبلیغ اور کراچی میں بات سے تبلیغ چھوڑی گئی. تو فارمولا یہ لگایا گیا کہ سندھ کی فیملی کے 2 بندے ہیں اور شاید کراچی کی فیملی سے 3 بندے کاؤنٹ نہیں کیے گئے. اس طرح سے سندھ کی پاپولیشن کم ہو گئی. تو اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اب کی سنسس میں سینسس کرنے والوں نے کون سا فارمولا لگایا ہے 38,000 جو بلڈنگ ہے وہ چھوڑی ہیں کیا کچی بستیاں چھوڑی ہوگی. تو یہ کون سا فارمولا لگایا ہے سندھ کی بات دوسرے صوبوں سے کم یا سر کی بات ہی دوسرے صوبوں سے کچھ بڑھا کے پیش کی جا رہی ہے. اگر اس مرتبہ اچھی 98 کا اور ڈاکٹر مہتاب کریم صاحب کا اپنے حوالہ یہ کہ انہوں نے پبلکلی کہا کہ 30 لاکھ کو انہوں نے ایلین مارا کر کے یہ 2:1 کا ریشو لیے انہوں نے پبلکلی کہا تھا شاید آپ اس پروگرام میں تھے. اچھا تو یہ تو بات اپنی جگہ پر ہے. یہ جو اس وقت سچویشن ہے اگر ہم 98 کی میتھڈالوجی پر چل رہے ہوتے 2017 کی میتھڈالوجی پر چل رہے ہوتے اس سچویشن کا اظہار ہمیں 2024 یا 2025 میں جا کر ہوتا. امیگریشن جب وہ مینول فارم پروسیس ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ریمیڈی نہیں. یہ ہمارے پاس اس پر 2-3 ریمیڈیز اویلیبل ہیں. 2% پوسٹ امیگریشن سروے گلوبل بیسٹ پریکٹس ہے. یہ UN کی ریکمنڈیشن بھی ہے. تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے اگر گورنمنٹ جو ہے جب یہ سچویشن اگر نہیں اس طرح سے ہوئی. اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ مختلف یہ جس طرح سے SMS کا حوالہ دیا گیا کمیونٹی پارٹیسپیشن اور لوگوں کو انوالو کر کے یہ 38,000 آرٹسٹ بلڈنگز کا پتہ ہی ایسے لگا تھا کہ ایک جیو رکھتا ہے کوآرڈینیٹ اور اس کوآرڈینیٹ بہت ہی انڈر رپورٹڈ ہے. کہیں 3 گھر کہیں 5 کہیں 10 بلڈنگ میں گھر بہت زیادہ تھے. تو اس سے غیر معمولی انڈر رپورٹنگ کی جس سے پتہ لگا یہ پبلش کیا. اب ایک چیز یہ ہے کہ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ مختلف اسٹیک ہولڈرز ہیں. ایک آپریشن کو سب کی ذمہ داریاں فریگمنٹڈ ہیں. یہ جو کام اگر کسی نے اسکپ کیا ہے اومٹ کیا ہے یہ کام جس کا ہے یہ ڈائریکٹلی وہ رسپانسبل. اگر کوئی اسٹوڈنٹ سوال کرے آخری سوال ہمیں خوشی ہوگی. آپ بڑی اسٹوڈنٹ ہیں پیچھے ہاں آپ کو موقع دیں. مجھے پتا ہے آپ کو موقع دوں گا. اپنا نام بتا دینا. اور جتنے بھی یہاں باتیں ڈسکس کی سر یہ سارے ایشوز ہیں. آپ کو اس کا جو ایشوز ہے آسان کنفیوژن عارف صاحب دیکھیں جتنی بھی باتیں یہاں ہوئی ہیں جو بھی مسائل رہے ہیں ان کی نشاندہی کی. ایک تو اعظم صاحب نے ٹیکنالوجی کی بات کی وہ اپنی جگہ ہے اس سے بہت فرق پڑے گا آگے چل کے. مگر جب تک ان معاملات پہ گفتگو نہیں کی جائے گی جب تک ان کو عوام تک اساتذہ طالب علموں تک پہنچایا نہیں جائے گا اور یہ ان پہ ڈسکشن نہیں ہوگا میرے خیال میں یہ جو تبدیلی آپ چاہ رہے ہیں یہ تبدیلی نہیں آئے گی. آپ دیکھیے میں نے کئی حکومت کی پالیسیز پہ کام کیا ہے اور میں نے یہ دیکھا کہ پالیسی بنانا بہت آسان ہے اگر آپ نے صحیح طور سے آبزرو کیا ہے صورتحال. پہلی بات تو یہ ہے کہ سوشل کانٹریکٹ کی بات ہوئی ہے ایکسٹینشن کی بات ہوئی ہے. جب تک آپ کے آبزرویشن صحیح نہیں ہیں معلومات صحیح نہیں ہیں آپ نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے اور نہ ہی آپ صحیح سوال پوچھ سکتے. اور وہ گفتگو سے ہوگا موجودہ حالات میں. تو جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ انہوں نے نکات ہیں
یہ سب تک پہنچنے چاہیے. اور میرے خیال میں اس میں بہت بڑا رول ایسی جماعتوں کا ہے جو چاہتے ہی نہیں ہے. مجھے نہیں پتا اگر کوئی چاہتے ہیں، اگر چاہتے ہیں کہ کوئی پہنچے. اور میڈیا کا بہت بڑا رول ہے اس میں. اور اس کے نتیجے میں جو شہری ہے وہ اس کو بنیاد بنا کے بے شک ایک تحریک چلا سکتے ہیں. جیسے تحریکیں پہلے بھی چلی ہیں اور مسائل میں، تو ایسا نہیں ہے. اس بہت اہم مسئلے میں کوئی تحریک نہیں چل سکتی سچائی کے لیے. نکات ہیں جن پہ ہم نے بات کی ہے، ان نکات میں. اور ایک اور چیز میں کہتا چلوں جس پہ خاصا ہمارا کام رہا ہے، وہ سینسس کی جو اعداد و شمار ہے، وہ آپ کو جو سماجی تبدیلی آئی ہے آپ کے یہاں، اس کی نشاندہی کراتی ہے. اور اس سماجی تبدیلی کو عام طور پہ دیکھا نہیں جاتا. مختلف ایج گروپ میں شادی کی اعداد و شمار جو تبدیل ہوتی ہے، خاص طور سے خواتین میں، پھر اس کا رشتہ آپ کی تعلیم سے کیا ہے، یہ بہت اہم چیزیں ہیں. کیونکہ آپ انفراسٹرکچر بنانے مگر ان تبدیلیوں کو آپ پالیسی میں اگر سمو نہیں سکتے تو میرے خیال میں آپ کا وہ انفراسٹرکچر بھی بیکار ہے. امن کے لیے، شانتی کے لیے. تو اس پہ میرے خیال میں مزید غور کرنے کی ضرورت ہے. آخری ظہر کو یہ خواتین مارچ کے اہم ممبر ہیں اور یہ جلوس نکال دیں. خلا عارف صاحب کے بعد ہم موقع نہیں دیتے. اچھا، تو میرا ایک سوال یہ ہے کہ 2017 کا جو سینسس تھا اس میں ہم لوگوں نے کام کیا تھا، اس میں کنٹونمنٹ سے ڈیشن کا ڈیٹا انکلوڈیڈ نہیں تھا، کراچی کا ڈیٹا، اور الگ سے اس کا بھی ڈیٹا موجود نہیں تھا. تو کیا اس دفعہ ہوا ہے ایسا کام نہیں ہوا؟ دوسری چیز، امپلائمنٹ اس طرح سے اس کو کام کیا گیا ہے کیونکہ پچھلی دفعہ ڈیٹا تھا اس میں ایک کیٹیگری تھی جس کا نام تھا ورکنگ انکلوڈنگ انپیڈ فیملی ورک، اور میرے ساتھ لوگ کیٹیگریز الگ الگ ہونے چاہیے. اور پھر بھی اس کے باوجود حالانکہ انپیڈ فیملی ورک اس میں شامل تھا، تبھی کراچی سے صرف 6.85% خواتین کے حساب سے ورکنگ کریں، جبکہ ہر گھر میں عورتیں انپیڈ فیملی ورک کا روز کریں گی. تو یہ کس طرح سکتے ہیں اور اس دفعہ پھر کس طرح سے ڈیٹا کو کام کیا گیا؟ تیسری چیز یہ کہ پاکستان کمیونٹی کو کس طرح سے کام کیا گیا ہے، کیا بھی ہے اس کے حوالے سے میں جاننا چاہتی ہوں. اور جنہوں کے پاس کمیونٹی ہے اس میں سیلاب متاثرین ہیں، بہت سارے لوگ جو ایوکشنز کا شکار ہوئے ہیں، بہت ساری اور تو کاؤنٹ کیا ہے نہیں، اور اگر نہیں کیا تو ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں. مطلب جو چیزیں یہاں پہ جس طرح سے زیادہ تر تو وہ جو لوگ اتھارٹی میں ہیں ان کے لیے ہے نا، سٹیزن سمجھا. جی ڈاکٹر عاصم صاحب، آپ کا جو PNIC سے متعلق سوال ہے، پاکستان کمیونٹی سے متعلق سوال ہے آپ کا، اور شروع میں آپ نے پوچھا تھا انٹونمنٹ ہے اس کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب آپ کا مائک میرا یہ کنٹونمنٹ بورڈ اور یہ سب کام کیے گئے. اچھا، اس پر پرووائڈ جیو ریفرنس ہے سارا ڈیٹا. اچھا، کچھ جگہوں پر انہوں نے خود ہی ریکویسٹ کی کہ پرٹیکولر ڈیٹا کا جیو ریفرنس نہ کیا جائے. کاؤنٹنگ ہے لیکن وہ جیو ریفرنس نہیں ہے، وہ نیشنل انٹرسٹ وغیرہ ہوتا ہے اور وہ ساری وہ بھی اس طرح سے ہوا، لیکن کاؤنٹڈ ہے پراپرلی. CNIC کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ جو کنٹروورسی ڈیولپ ہوئی تھی کراچی میں، اس پہ یہی کلیم کیا جاتا ہے کہ CNIC کی بنیاد پر کاؤنٹنگ ہوئی اور اس وجہ سے کراچی سے باہر اس کی آدھی پاپولیشن کاؤنٹڈ ہے. تو جب یہ سینسس آپریشن اسٹارٹ ہوئے تھے اور جب سیلف انویسٹیگیشن کا پیج طرح پھیلا اس میں CNIC نہیں لکھا گیا. یہ ان پرنسپل اگریڈ کی بات ایڈوائزری کاؤنسل وغیرہ جو ہے سینسس کمیٹی وغیرہ سب نے یہ کہا تھا کہ CNIC نہیں ہونا چاہیے. CNIC نہیں تھا.
ये बाद में सूबों की रिक्वेस्ट पर मिड ऑफ द वे ये सीएनआईसी की कंडीशन डाली गई और सीएनआईसी मुझे याद है कि जब मैंने वो सेल्फ रिलेशन की सीएनआईसी नहीं था, लेकिन जब वो मेरे घर आए तो उन्होंने कहा आपका तो यूपी अवेलेबल है, मैंने कहा मैंने लिख के रखा हुआ था, तो उन्होंने कहा आप अपना किसी एक नंबर का एनआईसी लेकर आए, तो मैंने अपना एनआईसी वहां पर दिया। तो ये दरमियान में हुआ है और ये सूबों की रिक्वेस्ट पर हुआ है, ये सूबों की डिमांड पर हुआ है। ठीक है कमेंट। अच्छा चले मैं कर रहा हूँ। जिस तरह मुख्तलिफ हमने कहा ना, जैसे कि हमने देखा था बिल्डिंग मटेरियल, उसमें होता है कि दो चीजों को क्लब कर दिया विदाउट मेकिंग एन अंडरस्टैंडिंग कि दीज आर टू डिफरेंट काइंड ऑफ वेरिएंट। इस तरह ये जो आपने बात की और जो हाउस वाइफ इस तरह वो उन्होंने बेसिकली उनकी कंसीडरेशन हो रही नहीं, इसको जस्ट ऐसे एक्सरसाइज के तौर पे ले गया कि बस हम जो है वो साउथ एशिया का पहला डिजिटल सेंसस करने जा रहे हैं, बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं। उससे जो आगे आने वाले वक्तों में उसके हवाले से जो चीजें लिंक करती थी, जैसे आपने बात की एनवायरनमेंट में मुख्तलिफ करने की सोच रही थी, उसको कंसीडर नहीं किया गया। फिर आपने बात की है गवर्नमेंट का जो डेटा है 2017 का मौजूद था, लेकिन मसला ये है कि ये जिम्मेदारी होती है तमाम डेटा को आगे चल के, तो उन्होंने वो डेटा पब्लिक नहीं किया। जिस तरीके से आज तक जो है वो बल्तिस्तान पॉपुलेशन का डेटा किसी के पास नहीं है। नो वन नोस बल्तिस्तान की ऑफिशियल पॉपुलेशन कितनी थी 2017 के सेंसस में। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको हमारे यहाँ खास पैटर्न में किया जाता है, जैसे कि आपने कहा कि वो जी उनको रोटी और फल वाला के नाम दिए जाते हैं। तो इस बात भी मुमकिन है कि ये कैंटोनमेंट और डीएचए का डिटेल डेटा शायद ना मिल सके, जैसे हम कोई जो मुतालिक कर सके तो वो पब्लिक नहीं किया जाता। तो ये मेन बात है। अब हम इसको क्लोज करते हैं। ठीक है आरुष साहब, मेरे ख्याल में तो कोशिश करके आप ये मालूम करेंगे कि बनाता कौन है। सही, ये तो हम पहले चक्कर में पता करेंगे ये बनाता कौन है, ये और अप्रूवल के बाद उसमें आगे जाके करानी क्या। आप अगर ये समझ लेंगे तो बहुत सारी मैं मुख्तलिफ बात बताऊं। 1998 का मेरा एक्सपीरियंस है। आई वाज इन कराची तक हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से जो प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट के उनके पास पक्का क्वेश्चन आया था कि जी इसको रिजेक्ट करें, लेकिन मेरे ख्याल में उसके बाद वक्त ये कट के खत्म कर दी गई कि जो माहिरीन है जो शोबे जहां से लिंक करते हैं उनको ये क्वेश्चन दिया जाए इसको रिजेक्ट करें। ये बहुत कॉमन सी चीज है जो हम जैसे लोग समझ रहे हैं, तो जो हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं वो तो कहीं कहीं नजर रख सकते हैं। तो मेरे ख्याल में बिल्कुल ये बात जानना जरूरी है कि कौन है कौन जो है वो डेवलप है। इसमें एक पॉइंट और है कि इस वक्त जो फॉर्म है इन्यूमरेटर को भरने में ऑन एवरेज औसतन एक फॉर्म भरने में 35 मिनट लगते हैं, और ये दो फॉर्म्स का अमल में मर्जर करके बनाया गया। ये दो अलग अलग फॉर्म्स होते थे। इस वक्त जो फॉर्म 35 मिनट को अगर सारी फील्ड्स भरता है, तो इसीलिए शायद ये भी एक वजह हो कि सेल्फ एनुमरेशन का काउंट कम था कराची से। यानी मैंने अपने दोस्तों में बहुत लोगों से पूछा सेल्फ एनुमरेशन किसी ने नहीं की। कुछ को मैंने कहा कि आप कराएंगे, अशरफ साहब हैं, इनको मैंने फोन पर रिमाइंड किया, इन्होंने नहीं की। पढ़े लिखे लोगों ने नहीं की सेल्फ एनुमरेशन। काउंट कम था कराची से और बाकी मुल्क से भी कम था इसका काउंट। वो सुना है कि लिंक ऊपर नहीं होगा, वो एक बड़ा इशू था। अब मैं आप तमाम पार्टिसिपेंट का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग हमारे इस फोरम में आए। खासकर डॉक्टर आसिम विशेष साहब, मोहम्मद तौहीद भाई, मोहतरम जनाब आरिफ हसन साहब, आप तमाम लोग स्टूडेंट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, समाजी एक्टिविस्ट, राइटर्स, स्टूडेंट्स, तो आप लोग आए। देखिए सेंसस बहुत अहम इशू और सेंसस पे
डिबेट होती रहेगी, इसको क्रिटिसाइज कर दिया गया। ये समाज का इशू है और हमेशा कमजोर जो है वो ये शिकवा करता है कि शायद उसको कम गिनती किया गया। यहाँ जो मजहबी अक़लीतें हैं उनका भी शिकवा है कि उनको सही वोट नहीं किया जाता, उनको नजरअंदाज किया जाता है, उनकी आबादियों को नजरअंदाज किया जाता है। वही बेनिफिट के हालांकि वो चीजें यूज कर रहे हैं लेकिन शायद उनका नंबर ज्यादा हो तो फिर उनको शायद ज्यादा चीजें देना पड़े। तो अभी पेनल्टीज कोई 3.7% वोट की जाती है टोटल पॉपुलेशन का। आबादियां जैसे अभी कहा कच्ची आबादियां हैं उनका शिकवा है। अब तो जो बड़ी रेजिडेंशियल हाई बिल्डिंग है उनका भी शिकवा है। तो हम उम्मीद करते हैं, ये नहीं कहते कि ज्यादा गिनती कर लें, लेकिन ये मुतालबा करते हैं कि है उतने तो गिनती करें। आप तमाम का बहुत शुक्रिया।